अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके नावल लेकर उसका नाम है मोहब्बत का सौदागर और इसकी राइटर है समीना सियाल। तो इस नावल को अब शुरू करते हैं। मगर मैं इनको सुना नहीं सकती, कुछ ऐसी नज़में पसंद है मगर वो याद नहीं रही मुझे। मेरे ख्वाब अधूरे हैं कुछ, मैंने ख्वाब तो बहुत देखे थे मगर मंजिल पे पहुंच ना सकी। नींद टूट गई ख्वाब पूरा होने से ही पहले, कभी ना मिल सके वो ख्वाब मैं भी, तो फिर कैसे मिल पाएंगे असल ज़िंदगी में। तो मुझे अच्छे लगे पहली नज़र में, तो क्या वो धोखा था मेरी नज़र का? दूसरी में करीब थे मेरी सांसों के, और तीसरी नज़र में तुमने मुझे खो दिया बस। और अब मुझे तुम जहाँ नज़र आओगे वहाँ तुम्हें मैं कहाँ नज़र आऊँगी। हमदान दुरानी। वो हॉस्पिटल की छत को घूरते हुए मुसलसल माजी में की गई हकीकी मोहब्बत के धुंधलकों में खो सी गई थी। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें कितनी बार मना किया है कि एक बात सुनाई नहीं देता? किसी गूंगे बहरे जजीरे से आई हो क्या? हानि इसके सामने थर थर कांपने लगी। वो मुझे आंटी ने कहा था कि आपके रूम की वो अटक अटक कर बोल रही थी, जाओ यहाँ से। बोलना तो ठीक से आता नहीं, चली है मेरी हमसफ़र बनने। वो जो बाहर निकल आई थी, इसकी बात पर आंखें डबडबाई थी इसकी, मगर वो नीचे रुकी नहीं थी, सामने बने अपने खूबसूरत बंगलों में चली गई थी। अर्श फर्श पर फ्रेश होकर नीचे आया था। मामा, आपकी तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ बेटा, अल्लाह भला करे। हानि का बहुत साथ देती है वो मेरा, हर वक्त मेरा ख्याल रखती है, हर वक्त मेरा ख्याल रखती है। सब पटाने के चक्कर हैं मॉम, आपसे आपका बेटा छीनने के चक्करों में। वो कुछ कहना चाहता था मगर इनका बीपी हाई देकर खामोश हो गया। अम्मा खाना लगाएं जल्दी से, मुझे फिर लाइब्रेरी जाना है। मॉम। सूर्य बेगम के पूछने पर इसने इन्हें बताया। अर्श नुरेज़ इंटर्नशिप की तैयारियां मुकम्मल कर रहा था। इसे 4 साल के लिए अब्रॉड जाना था। इसका MBA हाल ही में कंप्लीट हुआ था और अब इसे अब्रॉड जाने का ख्वाब पूरा हुआ था। अर्श नुरेज़ जहानत के मामले में जहानत के बेहतरीन रिकॉर्ड बना चुका था। वो खूबसूरत तर समझा जाता था और इसकी चॉइस खूबसूरत तरीन पे होती थी। वो परफेक्ट माना जाता था, इसे अब परफेक्ट तरीन चीज़ पसंद थी। इंसान हो या फिर चीज़, इसके सामने मायने न रखती थी। वो लड़कियों में मकबूल तरीन होने की वजह से लड़कियों से एलर्जिक था। इसे लड़कियों की आदतें, फितरतन अदाएँ सब एक सी लगती। इसे किसी लड़की में फ़र्क करना ना आ सका और वो परफेक्ट के चक्कर में तनहा रह गया। मगर ये समझ इसे आखिर में ही क्यों आई थी, जिसे सराहा जाने का चस्का लग चुका था, वो फिर किसी को कैसे चाहा जा सकेगा। नाम बताओगी अपना, एक खूबसूरत हसीना? मैं क्यों नाम बताऊं एक गेट कीपर को? तुम्हें इतना हैंडसम नौजवान गेट कीपर लग रहा है? नहीं लगा तो कुछ और भी रहा, नहीं लग तो कुछ और भी रहा है, मगर मैं दिलजारी नहीं करती ऐसे लोगों की। वो जो इसे लोफर कहना चाह रही थी मगर गोल कर गई। खैर आप रास्ता छोड़े, मुझे अंदर जाना है। जी ज़रूर, आइए अंदर। इसने साइड से निकलते हुए अंदर कदम बढ़ाए। वो सीधा किचन में गई थी। क्या लाई हो बेटा? आंटी बुप्पो ने आपके लिए बिरयानी भेजी है, मुझे हानि से मिलना था तो ये भी ले आई। ये लड़की अब तक सो रही है क्या? पता नहीं, अपने रूम में होगी, नाश्ता करने के बाद से अपने रूम में ही है। अच्छा, मैं इसे खुद ही मिल लेती हूँ। ठीक है बेटा, जाओ तुम, मैं ज़रा डिनर की तैयारी कर लूँ कि आज छुट्टी पे और घर में मेहमान आए हुए हैं। अच्छा, तो वो गेट कीपर आपका मेहमान है? टीवी लॉन्च में टांग पर टांग चढ़ाए बैठे इस मेहमान को तिरछी निगाहों से देखती इसने इसके गेट खोलने और फिर इसकी पूछ-गुछ पे चोट की। हाँ हाँ बेटा, वो हमदान है, मेरा इकलौता भतीजा, रात को ही मुझसे मिलने आया है। वो आता रहता है अक्सर, मगर तुम्हारी कभी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा आंटी सॉरी, मैं समझी आपने कोई गेट कीपर रखा है। अच्छा, मैं ऊपर जा रही हूँ। वो फिर रुकी नहीं थी, ऊपर भाग गई। अपनी ज़ात से मोहब्बत करने वाले कभी किसी के नहीं हो सकते उम्मे हानि। वो आईने में खड़ी खुद को समझा रही थी, मगर इसका दिल का क्या करो। इसने अपने दिल पे शहादत की उंगली रखी, इसकी आंखों से 2 मोटे मोती निकल कर फिसले। वो आम तो नहीं थी, इसकी बस हाइट छोटी थी। इसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, इसने BA करके छोड़ दी। मुझे पसंद है अगर स्टाइलिश कपड़े ज्वेलरी, तो इसमें क्या हर्ज है? हर बात पे तनकीद करने वाला ये शख्स मेरे दिल में कैसे रह सकता है? आपकी कीमत कितनी भी ऊंची क्यों ना हो अर्श नोरेज़, मेरी इज़्ज़त नफ्स से ज़्यादा कीमती नहीं होगी इसकी। जाओ अर्श, जी लो अपनी ज़िंदगी। मैं आज के बाद आपके रास्ते में कभी नहीं आऊँगी। इसने खुद पे पुल बांधते हुए अहद किया था, मगर दिल कुल्ला उठा था। क्या मोहब्बत ऐसी भी होती है? मोहब्बत हो जाना तो कोई बड़ी बात नहीं, मगर इस मोहब्बत को बेकारी नहीं बनने देना चाहिए। मोहब्बत मिल जाए तो आसमान से जा मिलाती है और ना मिले तो खून के आंसू रुलाती है। मैं 5 साल से शराब के पीछे भागती रही हूँ और वो शख्स किसी और को अपना बना कर जा चुका है। अर्श
بیٹھو میرے پاس یہاں اپنے تخت پر جگہ بناتی سمیہ رمضان نے اپنے اس مغرور سے بیٹے کو کہا۔ جی موم جلدی بتائیں، تم ہر وقت جلدی میں ہوتے ہو بیٹا، یہ دنیا ہے موم، یہاں وہی کامیاب ہوتا ہے جو اس کے ساتھ دوڑ لگاتا ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ دنیا ہمارے دم سے ہے بیٹا، اسے ہم جیسا چاہیں گے ویسا ہی بنائیں گے، وہ اکتایا تھا۔ ماں نے اس کے بگڑتے زاویے پر ایک نظر ڈالی۔ سمیہ نے اپنے بیٹے کو مزید نصیحت کرنے سے گریز کیا اور اصل موضوع پر آ گئی۔ تم ابروڈ جا رہے ہو اور میں اس سے پہلے تمہیں کسی رشتے میں باندھنا چاہتی ہوں، تم شادی کر لو۔ کیا موم آپ سیریس ہی؟ ہاں میں نے ایسی کوئی مذاق والی بات نہیں کی۔ جو تمہیں اچھو لگ گیا ہے؟ اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر سمیہ بیگم نے غصے سے دیکھا۔ بیٹھو عرش، میرا تمہیں کوئی خیال نہیں آتا میں اکیلی ہو جاؤں گی؟ اچھا تو آپ اتنی جلدی میرے لیے رشتہ کیسے ڈھونڈیں گی؟ 3 دن ہے بس آپ کے پاس، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، مگر لڑکی میرے معیار کی ہونی چاہیے۔ آخر کیا ہے تمہارا معیار؟ میں تھک گئی ہوں تمہیں لڑکیاں دکھا دکھا کر، اب اور نہیں، اب تم میری پسند کو ترجیح دو گے عرش؟ اور بس موم، یہ زیادتی ہے میرے ساتھ، کوئی تو ہوگا نا میرے جوڑ کا، میں نے اگر کسی کو ریجیکٹ کیا بھی ہے تو حق ہے میرا۔ اب آپ جو کریں، مگر اب آپ بس مجھے بعد میں فورس مت کیجیے گا، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ چلتا ہوں میں، اچھا خاصا لیٹ کروا دیا آپ نے۔ بالوں کو پیچھے سیٹ کرتا ہوا باہر جا چکا تھا۔ سمیہ رمضان مجتبیٰ رمضان کا ایک ہی بیٹا تھا، عرش نوریز۔ 9 سال بعد اللہ نے انہیں اس نعمت سے نوازا تھا۔ اس کی بری آنکھیں اندازہ کرنا مشکل تھا کہ ان آنکھوں کا رنگ ہے کون سا۔ بیجا لاڈ پیار، پھر خوبصورت ذہانت، کسی چیز کی کمی نہیں تھی سوائے محبت کے، جو اللہ نے اس کے دل میں نہیں رکھی تھی، اور اس معاملے میں ٹھیک دونوں ہی رشتوں کے کنگال تھے۔ مگر سمیہ رمضان کی ایک منہ بولی بہن تھی جس کی ایک بیٹی وہ اڈاپٹ کر چکی تھی، مگر اس کے اچھے فیوچر کے لیے وہ دوبارہ اپنے ماں باپ کے پاس اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہی تھی۔ اور سامنے تو تھا ان کا بنگلہ، فاصلہ ہی کتنا تھا، اور اس کی ایک وجہ عرش کا اس کے ساتھ سرد رویہ بھی تھا۔ اس کی پسندگی کا سب کو معلوم تھا سوائے عرش کے، اور اس سے پتہ ہوتا بھی تو وہ اور بھی زیادہ اتراتا، کیونکہ توجہ حاصل کرنے کا اس سے جیسے بخار تھا۔ ماں تو برداشت کر لیتی ہے، مگر کوئی اور کیسے برداشت کرے گا یہ ناز؟ اور وہ تو ان لڑکیوں کا بگڑا ہوا تھا جن کے نزدیک عزت ایک کھیل جیسی ہے۔ عرش نوریز ذہانت کے ساتھ ساتھ آئینے کردار کا پکا تھا، مگر وہ حسن کے ساتھ پرفیکٹ کا بھی پجاری تھا۔ اس کے نزدیک سب سے بڑی چیز دولت، شہرت، نام اور حسن تھا۔ وہ دوستوں میں مقبول تھا، لڑکیوں میں مقبول ترین تھا، اور اس کی وجہ سے یہ تکبر اس کے سر چڑھ کر بولتا تھا، مگر وہ سب کے دلوں پر پیر رکھ کر گزر جاتا تھا۔ موسم بہت خراب لگ رہا ہے ہادی، اور سر کا لیکچر ہی ختم نہیں ہو رہا۔ لسن ماہین ملک جی، سر وہ کھڑی ہوئی تھی، آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں سر، آپ توجہ نہیں دے رہی تھی سر؟ ماہین کہنا چاہ رہی تھی کہ بارش ہونے والی ہے۔ تو مس حدیبیہ سر، ہمیں تھوڑا دور جانا ہوتا ہے، اس لیے معذرت کے ساتھ ہمیں چھٹی چاہیے تھی۔ حدیبیہ نے بات مکمل کی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ ماہین آگے بول نہیں پائے گی۔ ٹھیک ہے، کلاس بنک کرتے ہیں، آج آپ سب اسٹوڈنٹ کو انگلش لینگویج سینٹر سے چھٹی ہے۔ انجوائے ٹو دا رین ود فرینڈز کمپنی۔ وہ دونوں ابھی باہر ہی نکلی تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی مین روڈ پر نکلی تھی، مگر اس وقت کوئی رکشہ ٹیکسی نظر نہیں آ رہے تھے۔ حدیبیہ ابراہیم اپنی فائل کا چھاتا بنائے کھڑی تھی، مگر ماہین ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ جب ایک گرے ویزل کی لائٹس ان پر پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ ہادی لاپرواہی سے کھڑی تھی، دھچکا اسے تب لگا جب ویزل سے کوئی باہر آیا تھا۔ ہادی پہ چھتری لہراتا وہ شخص اسے نہایت ہی عجیب لگا۔ آپ کیا پاگل ہیں؟ 2 قدم دور ہٹی تھی۔ نہیں میں پاگل تو نہیں ہوں، مگر آج لگتا ہے ہو جاؤں گا۔ یہ دھلا دھلایا چہرہ کسی پھول سے کم نہیں لگ رہا، اور پھول پہ پڑتے بارش کے یہ قطرے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ ایسے میں ماہی چلو یہاں سے، مجھے واقعی آدمی پاگل لگ رہا ہے، بلکہ چھچورا بھی۔ ماہی مطلب آپ کا نام ماہی ہے؟ تو آپ کا نام کیا ہے؟ اور شٹ اپ، چلو میں ہی رکھ دیتا ہوں پنک روزی، میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں شکریہ، آپ کا۔ ماہی کا ہاتھ سختی سے پکڑتی دور جا کھڑی، جیسے پہلی نظر کے پیار پہ بھروسہ ہی نہیں تھا۔ وہ پہلی نظر میں ہی اس کے ساتھ روڈ پہ بھیگ رہا تھا، اسے علم ہی نہ ہو سکا وہ کیا کر رہا ہے۔ کتنا حسین دلکش چہرہ ہے، نظر نہیں ہٹا پا رہا ہوں۔ وہ خود کلامی کرتا آگے بڑھا تھا۔ آپ گاڑی میں بیٹھ رہی ہیں یا زبردستی بٹھاؤں؟ آپ ہوتے کون ہیں اس طرح فری ہونے والے ہمارے ساتھ؟ آؤ ماہی، اس سائیکو کے ساتھ۔ مجھے بارش میں بھیگنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔
अर्श नरेज़ को पहली बार किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। वो बुरखला गया था, वो आगे बढ़ने लगा था मगर दीबिया गनी लक्ष्य में बैठ कर जा चुकी थी। अर्श ने भी कहाँ हार मानी थी, इसके घर तक छोड़ने का काम इसने ज़रूर किया था। वो वापसी अपने घर की राह लेता बहुत कुछ सोचने लगा था। या अल्लाह, आज तो जानवरों जैसा हाल हो चुका है हमारा। वो जल्दी में घर में घुसी थी, मैं आने ही लगा था तुम्हें लेने हदीद, मगर सॉरी थोड़ा ऑफिस में काम ज़्यादा था इसलिए मुझे देर हो गई। हाँ ज़ैगम ज़िया, तुम अक्सर ही लेट रहते हो मेरे मामले में। वो रुकी नहीं थी और ऊपर चली गई थी। ज़ैगम ज़िया सहलाता बाहर निकल गया था। पता नहीं खुद को समझती क्या है। वो कपड़े चेंज करके फ़ौरन खाना खाती थी। आज तो वो पूरी भीग चुकी थी। मामा खाना दें, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ मैंने लगा दी है ट्रे। बेटा मुझे मालूम है तुमसे भूख नहीं बर्दाश्त होती, मुझसे तो कुछ और भी अब बर्दाश्त नहीं होता। वो सोच कर रहेगी मगर ज़ाहिर ना कर सकी। हदीबिया अशरफ गनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उनके रिश्ते अपनों से ही जोड़ने का रिवाज था। ज़ैगम ज़िया इसकी फूफो का इकलौता वारिस मगर तबीयत में लालच कूट कूट के भरा था। हादी से मंगनी ही इसी मकसद की थी। इसकी तमाम जायदाद इसी की तो थी, जबकि हदीबिया को ना अपनी फूफो पसंद थी और ना इनकी औलाद, मगर अपने बाप की इल्तिजा से जुड़े हाथों को देकर चुप हो गई थी। देखो बेटा, मैंने तमाम ज़िंदगी ने रिश्तों को जोड़ने में लगा दी। आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अब बागी हो गया तो मुझे ख़ानदान वाले अपने से अलग कर देंगे और मैं ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसे कॉलेज में एडमिशन से पहले ही मंगनी की अंगूठी पहना दी गई थी, तब जाकर से इजाज़त मिली थी। यूनिवर्सिटी में इसे जाने की इजाज़त किसी तौर पर भी ना मिल सकी। इसने छोटे छोटे कोर्सेज में एडमिशन लेकर इस बात को भी इधर उधर उड़ा दिया। वो ऐसी ही लापरवाह सी थी मगर रिश्ते और इनके मान इसे रखने आते थे। खाना खाती वो मुसलसल ये सोच रही थी, काश इसका कोई भाई होता। माही वो मुझसे लड़ता, मुझसे नाराज़ होता, मैं इसे मनाती, इसकी पसंद के खाने बनाती, मुझसे फरमाइशें करता, मैं इससे शिकायतें करती। वो कई बार माही को ऐसे किस्से सुनाती, वो अकेली होने की वजह से अपने अंदर की तन्हाई को मिटा ना सकी थी। कोई बहन होती मेरे दुख और सुख का, कोई तो साथी होता। इसे आज फिर भाई ना होने की कमी रुला रही थी। इसने जल्दी खाने से हाथ खींच लिया था। अर्श नरेज़ गाड़ी हवाओं में उड़ाता घर पहुंचा था क्योंकि इसको अब जल्दी करना था। जो भी करना था, इसकी फ़्लाइट के 2 दिन बचे थे कनाडा जाने के और इससे पहले वो इस लड़की को अपना बनाना चाहता था। पहली नज़र की पसंदगी पे से अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। वो उजलत में घर में दाखिल हुआ। मॉम कहाँ हैं आप? समिया रमज़ान नमाज़ पढ़ने में बिज़ी थी। वो वहीं इनके बराबर बैठ कर इंतज़ार करने लगा। समिया रमज़ान ने जो ही सलाम फेरा, अर्श को बेचैनी से पहलू बदलती जाए नमाज से उठते हुए बोली, खैरियत? आज शाम में ही माँ की याद सताने लगी। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? जी मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको बहू चाहिए थी ना, आज वो मिल गई है मुझे। आपके पास दौड़ा इसलिए चला आया कि कहीं और ही ना पक्का कर दे मैं रिश्ता। हाँ बेटा, उन्होंने आप बढ़ते हुए कहा। क्या हुआ मॉम, आप उदास होगी? बेटा, मैं इन माओं जैसी नहीं हूँ जो अपनी ख्वाहिशों पे अपनी औलाद को कुर्बान कर देती हैं। तुमने मुझे बाहर जाने की ख्वाहिश जाहिर की, मैंने इसलिए मान ली कि मेरे बेटे की खुशी है इसमें। तुम्हें कुरान करीम का हाफिज़ बनाना चाहती थी मगर तुम्हें कुछ और ही पसंद था। तुमने हिफ्ज़ तो कर लिया मेरे बच्चे, मगर मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी वो मैं ही जानती। उसके बाद तुम्हें तब भी इसमें दिलचस्पी नहीं देखकर मैंने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया। अब तो तुम बड़े हो गए और तुम्हारी खुशी के आगे मेरी आज भी नहीं चलेगी, मैं जानती हूँ, और मैं तुम्हें मजबूर भी नहीं कर सकती। मोम, आपकी ख्वाहिश मेरी सर आंखों पे। आप उम्मे हानी को मेरी शरीक हयात बनाना चाहती हैं। पहली बात तो ये है कि इसकी हाइट मुझे नहीं पसंद, ऊपर से इसकी चॉइस बकवास है। इतने लंबे कुर्ते पहनती है, खुद नज़र ही नहीं आती है। अजीब सी वहशत होती है मुझे इससे। आपको पता नहीं क्या नज़र आता है। मैं अभी इसके सामने खड़ा हूँ तो मुझे लगता है कोई बच्ची के साथ खड़ा हूँ। ना तलीम, ना हुस्न, ना रहने का ढंग, ना चलने का पता। बस बेटा बस, इसमें वो सब कुछ है जो एक आइडियल के लिए होना चाहिए। हाइट तो आजकल छोटी आम हो चुकी है और खूबसूरत वो है। रही तलीम, तो इसने कोई बिज़नेस नहीं चलाना, ना ही इसने कोई नौकरी करनी है। बस तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता इसलिए तुम ये सब सोचते हो। मुझे बताओ, अब तुम किस लड़की की बात कर रहे थे? और अंदर आती हानि के कदम अपना भरम कायम रखने के लिए वापस मुड़ गए थे। बेटा, हम जानते नहीं हैं इनको, वो कौन है क्या है। मॉम, जान जाएंगे अगर आप चलेंगी तो। पर बेटा, मुझे तो मुनासिब नहीं लग रहा यूं बिना बताए, बिना जान पहचान के वहाँ जाना। वो गाड़ी में बैठती हुई तफ्तीश से बोली, मोम आप चले तो सही, सब हो जाएगा, मैं हूँ ना आपके साथ। अर्श गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। मोम, आप बस सीधी सादी बात करेंगी, इतना घबरा क्यों रही हैं? मैं हूँ ना आपके साथ। हदीबिया के गेट पर गाड़ी रोकता, माँ को हाथ पे हाथ रखता वो जैसे खुद को तसल्ली दे रहा था, उसने धड़कते दिल के साथ बेल बजाई। हादी के बाबा बाहर बेल बजी, ज़रा देख लें कौन है। अशरफ गनी न्यूज़ सुनने में बिजी थे जब इनकी बेगम ने बाहर बेल का बताया। इस वक्त कौन आ गया है? चलो खैर, मैं देखता हूँ। शाम की धुंधलके छा रहे थे जब वो माँ बेटा इनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। दरवाजे पर एक खूबसूरत डिसेंट सूटेड बूटेड अर्श नरेज़ को देखकर अशरफ गनी ने
دل میں سراہا تھا۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ جی مجھے آپ سے ہی ملنا ہے، یہ میری موم ہے، ہم آپ سے ایک درخواست کرنے آئے ہیں۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر جواب دیا، چلیں آئیں اندر۔ وہ ان کو اندر بلا کر دروازہ بند کرتا ان کے آگے چلنے لگا۔ سامنے بڑا سا لون ہے، ان کے چاروں طرف میں بہت خوبصورت پھول لگے تھے، اور سب سے زیادہ جو اسے وہاں خوبصورت لگا وہ بے شمار ایک گول قطاروں میں کھڑے گلاب کے وہ پھول تھے جو نہا کر بارش میں اور بھی حسین لگ رہے تھے۔ آؤ نا بیٹا، کہاں کھو گئے؟ وہ بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ جب اشرف غنی نے اسے آواز دی تھی وہ تھوڑا سا شرمندہ سا ہوتا آگے بڑھ گیا۔ جی انکل، آپ کے گھر میں کون کون ہے ویسے؟ میرا مطلب ہے باہر لگی اتنی نفاست سے سجایا باغیچہ جس نے بھی لگایا ہے وہ بھی اتنا ہی نفیس ہوگا۔ اشک کے خیال میں وہ بھیگا ہوا چہرہ ایک بار پھر ابھرا۔ 4 گھنٹے ہی ہوئے تھے مگر وہ بار بار اس کے خیالوں میں وہ بھیگی ہوئی فائل کو ایک ہاتھ سے اپنے سر پر رکھے دنیا جہاں سے بے نیاز اسے اپنا اپسرا ہی تو لگی تھی مگر اسے لگی تھی وہ اس سے ہٹ کر تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اہمیت دینے والی، رشتوں کو نبھانے والی، خوش اخلاق بلا کی تھی۔ ہر وقت چہرے پر ایک مسکان دیکھنے والے کو پاگل کر دیتی، اس کا نرم لہجہ سننے والے کو شوق کر دیتا۔ وہ ملازمین سے بھی ادب و احترام سے بات کرتی مگر اس پرخلوص سی لڑکی میں کیا ہونے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، عرش نوریز بھی نہیں، اور اس سب کا ذمہ دار عرش نوریز ہی بننے جا رہا تھا۔ تم یہاں ہو ہانی میڈم؟ اور میں سمجھی شاید فوت ہو گئے ہو۔ کیوں، میرے فوت ہونے پر تم اتنی ہی تیاشار ہوگی؟ اس نے اس کے نیو ڈیزائنر کے کپڑوں پر چوٹ کی تھی۔ ہاں، اگر ایسی ہوئی اور مجھے اطلاع ملی تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اس وقت چینج کروں گی؟ نہیں نہیں، ساتھ میں بیس اور لپسٹک بھی لگا لینا، اور واٹر پروف لگانا، کیا پتا تمہیں رونا پڑ جائے، آخر تمہاری اس محلے میں اکلوتی دوست ہوں میں۔ تم تو بہت ہی دور کی سوچتی ہو۔ مجھے اردو بازار جانا تھا، اگر تم فری ہو تو چلو میرے ساتھ۔ کیوں، یہ آج پھر کس خوشی میں جانا ہے اردو بازار؟ کچھ کوکنگ کی اور بھی بکس لینی ہے۔ تمہیں پتہ ہے عرش کو گھر کے بنے کھانے پسند ہے اور میں ان کے لیے کوکنگ سیکھ رہی ہوں۔ اس کے دل میں ایک ہوک اٹھی مگر دل میں دبا گئی وہ، کیونکہ اس میں قصور عرش نوریز کی نظر کا تھا، اس کی پیاری دوست حدیبیہ کا نہیں۔ اس نے تو 4 خاندانوں سے الجھ کر ہی رشتہ کیا تھا۔ وہ تھی بھی تو اتنی پیاری، وہ بھی ہدی کے نقوش میں کھو سی جاتی تھی اور اسے دل سے دعا دیتی تھی۔ کہیں کھو گئے بہن؟ کہاں کھو گئی بہن؟ اس نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ کہیں نہیں ڈیئر، سوچ رہی ہوں کتنا خوش نصیب ہے تمہارا ہونے والا میاں۔ تم نے پھر اس سے میاؤں بولا تو میاں ہی ہوا، اب اس سے پریکٹس کرو گی تو ہی سیکھ جاؤ گی۔ اچھا آگے بولو، کیا سوچ رہی تھی؟ میں سوچ رہی تھی کہ اس نے فوراً بات بدلی کہ تم یہ جو سیکھ رہی ہو کوکنگ شوکنگ، یہ بد مزہ سے کھانے ہم دونوں پھپھو اور میں، اس نے اپنی طرف اشارہ کیا، ہم کھائیں؟ ہم تمہیں جانور لگتے ہیں اور اپنے میاؤں میاؤں کو لذیذ کھانے کھلا کر ہمیں جلانا چاہتی ہو؟ نہ بی بی، نہ مجھ سے نہ ہوں گے برداشت یہ ظلم۔ اب تم آج کچھ بنا کر تو نہیں لائی؟ ہاں لائی ہوں نا، سندھی بریانی، اور وہ تمہارا گیٹ کیپر کھا رہا ہے۔ گیٹ کیپر، اس نے اپنی موٹی موٹی آنکھیں پھیلائی نیچے کر، اپنی آنکھیں میں پہلے ہی بہت ڈرتی ہوں ان کالی بلی جیسی آنکھوں سے۔ اس نے اپنا بدلہ پورا کیا، وہ اتنا ہینڈسم بندہ، 6 فٹ کا، ایم فل، اچھی پوسٹ پر، فائز ہمدان درانی۔ میرا ماموں زادہ بھائی تمہیں گیٹ کیپر لگ رہا ہے؟ کیا کہنے ہیں جناب کے، اور وہ تو اتنا شرماتے ہیں کہ میری بھی سنے نہیں، نظر اٹھاتے تو تمہیں گیٹ پہ ریسیو کرنے پہنچ گئے۔ شٹ اپ ہانی، بولتے ہی چلی جا رہی ہو۔ وہ بھلا مجھے کیوں گیٹ پر ریسیو کرنے آئے گا؟ وہ تو میں آ رہی تھی اور وہ باہر نکل رہے تھے شاید، تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ گیٹ کیپر، اصل میں وہ مجھے گیٹ پہ روک کر ایسے تفتیش کر رہے تھے جیسے اس علاقے میں واردات کروانے آئی ہوں۔ میں نے بھی اپنا بدلہ پورا کر لیا، ورنہ تم جانتی ہو میں کسی کو منہ نہیں لگاتی۔ ہاں جانتی ہوں، ایک ہی تو بندہ ہے تیرا۔ دھت پگلی، اس نے اس کے سر پر چت لگائی، کیا باقی کے 10 ہوتے ہیں؟ اور وہ دونوں کھلکھلاتی نیچے اتری تھی۔ اس کی ہنسی کے ترنگ ہمدان کے کانوں میں رس گھولنے لگی تھی، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی نظر اوپر اٹھائی تھی۔ ہدی کا چہرہ ہنسنے کی وجہ سے لال گلابی سا ہو گیا تھا۔ ماما، میں حدیبیہ کے ساتھ اردو بازار جا رہی ہوں۔ ہانی باہر سے یہ آواز لگاتی باہر نکل گئی تھی۔ ہمدان نے دور تک نگاہ کر کے کچھ سوچتے ہوئے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ ہانی 3 بہن بھائی ہیں۔ ہانی کی سب سے چھوٹی بہن کو سمیہ رمضان نے گود لیا تھا، وہ جس کی وجہ سے ان کا آنا جانا بہت تھا سمیہ رمضان کے ہاں، اور کب کھیلتے کودتے ہانی کو وہ مغرور سا لڑکا بھاگ گیا اور اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کی جڑیں کھوکھلی تھیں یا وہ مضبوط اتنی تھی کہ اس وار کو خوشی سے سہ گئی۔ سمیہ رمضان کو بیوی کا مسئلہ بہت رہتا تھا، ملازمین پہ وہ ذرا کم ہی بھروسہ کرتی تھی، خاص کر ان کے ہاں باورچی خانے میں صرف گھر کی عورت کو ہی سنبھالنا چاہیے اور یہ ان کی روایت تھی، چاہے وہ کتنی بھی کیوں نہ ترقی کر لیں، گھر کا کھانا عورتیں گھر ہی بناتی تھیں۔ ہانی کو بھی اس سے بہت انسیت تھی، مگر جیسے عرش
نوریز بڑا ہو رہا تھا، اس کی ضدی طبیعت میں اور بھی چڑچڑاپن آ رہا تھا، جس سے آپس میں اختلافات پیدا ہو رہے تھے۔ سمیہ بیگم نے ہانی کی سسٹر بشما کو پڑھائی کے بہانے ماں کے پاس بھیج دیا تھا، لیکن اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے انہوں نے سامنے ہی بنگلہ لے لیا اور وہ ہمیشہ کے لیے پاس آ گئے۔ مگر اس فاصلے نے عرش نوریز کو اور بھی دور کر دیا اور وہ سب کے احساسات کو مجروح کرتا رہتا۔ سمیہ رمضان سے کسی نے شکایت تو نہ کی، مگر اس کے گھر آنا جانا کم کر دیا، اور اب عرش نوریز ابروڈ جا رہا تھا تو ماں کی فکر اسے بھی تھی، مگر اس کی سوچ کے مطابق موم ڈیڈ ہے نا ایک سمجھدار اور خیال رکھنے کے لیے، جبکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ رمضان کریم کو بھی فرصت نہ تھی اور بیٹا انہی پہ چلا گیا تھا۔ باپ کو دو کے چار کرنے تھے تو اس کو چار کے ان گنت بنانے تھے۔ سمیہ رمضان ساری زندگی تنہا رہی اور اب بڑھاپے میں بھی تنہا تھی۔ پہلے تو تھا آسرا کہ بیٹا چکر لگاتا رہتا تھا، اب تو نہ جانے ملاقات بھی ہو یا نہ، مگر یہ باتیں وہ سوچتی تھی، کرتی نہ تھی۔ جو بھی تھا بیٹے کی خواہش عزیز تھی انہیں، اور بیٹا ماں سے محبت ضرور کرتا تھا جیسا بھی تھا۔ ہم آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آئے ہیں بھائی صاحب، یہ میرا اکلوتا بیٹا عرش نوریز ہے، گلستان جوہر انڈسٹریل ایریا میں اپنا بزنس ہے ہمارا، اور یہ سب کچھ آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ آپ ہمارے بارے میں جان پہچان کر سکتے ہیں۔ آپ بہن کیا بات کر رہی ہیں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ وہ انکل میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے کہتے ہوئے اپنے منہ سے اچھا تو نہیں لگتا، مگر ہم آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ کیا آپ لوگ اس وجہ سے آئے ہیں؟ انہوں نے سمیہ کی جانب دیکھا۔ جی بھائی صاحب، میں آپ سے اسی بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ آپ لوگ اگر کسی سے پوچھ لیتے تو آپ کو اسے زحمت کی ضرورت نہ پڑتی، میری بیٹی کی منگنی ہو چکی ہے۔ انہوں نے ذرا توقف کے بعد بولا۔ اس کے بعد کوئی گنجائش تو نہیں بنتی تھی کہ کوئی مزید بات کرتے، سو وہ اپنے گھر کے لیے نکل رہے تھے جب سامنے سے زیغم ضیاء آ گیا تھا۔ عرش نوریز نے سلام کیا۔ آپ تو ہمارے آفس میں ہوتے ہیں نا؟ جی عرش بھائی، میں آپ کے آفس میں سپروائزر ہوں، یہ میرا بھتیجا اور ہونے والا داماد بھی، اچھا ہوا کہ آپ جانتے بھی ہیں ایک دوسرے کو۔ عرش نے اپنے سر کو کھجایا جیسے کہنا چاہتا ہو یہ کہاں اور آپ کی بیٹی کہاں؟ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ آپ بیٹھے نا بھائی۔ نہیں، ہم نکل رہے تھے اور وہ ماں کے ساتھ باہر نکل گیا، اس کا کام اور بھی آسان ہو گیا تھا۔ موم آپ گھر چلے، میں آتا ہوں، مجھے آج بہت سارے کام کرنے ہیں، مجھے جانے سے پہلے یہ کام نپٹانے ہیں۔ کھانا تو کھا لیتا بیٹا، صبح ہی سے گھوم رہا ہے۔ ماما میں باہر ہی کھا لوں گا، آپ میری فکر نہ کریں، آپ اپنی دوا لے کر کھانا کھا کر سو جائے گا۔ میری وجہ سے آج آپ کو شرمندہ ہونا پڑا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں بیٹا۔ ہاں بیٹا، مجھے بہت برا لگا، خیر تم واپس آؤ تو مجھے اٹھا دینا آ کر، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے، اور تم کچھ اور دن اپنی ٹکٹ پوسٹ پون کروا دو۔ اچھا میں آتا ہوں، آپ اندر چلیں، وہ ان سے کہتا گاڑی واپس بھگا لے گیا۔ بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی اور یہ لڑکی مجھے ابھی ملی ہی نہیں، اور میرا یہ حال ہے، بعد میں تو میرا حشر ہونے والا ہے۔ وہ گنگناتا گاڑی میں فل والیوم میں موسیقی لگاتے ایک بار پھر ہدی کے بارے میں کھو گیا۔ یہ ہے میرا بھتیجا اور داماد۔ اس نے اشرف غنی کے آڑے ٹیڑھے منہ بنا کر اور پھر زبان تلے زبان دیتا خود کو ایک چتر رسید کرتا مزید مسکرا دیا۔ زیدی صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ چھوٹے صاحب کیا حال ہیں؟ آج مجھے غریب کو کیسے یاد آ گئی؟ میں آفس آ رہا ہوں، ڈیڈی آفس میں ہے کیا؟ ہاں جی صاحب، ایک میٹنگ میں بزی ہیں۔ اوکے آتا ہوں میں ادھر ہی، اسے کہتے ساتھ ہی فون ساتھ والی سیٹ پر اچھال دی اور اپنا وہی فیورٹ مشغلہ سٹارٹ کر دیا، وہی میوزک، گنگناہٹ اور اپنی ازلی لاپرواہی۔ اسے یہ فرق نہیں پڑنے والا تھا کہ ہدی کیا چاہتی ہے، اسے پسند بھی ہے یہ سب یا نہیں، اسے بس لگ رہا تھا کہ وہ میرے لیے بنی ہے، اسے میں ہی چاہ سکتا ہوں، اسے میں ہی سب دے سکتا ہوں، اس کی خوشیاں میرے سے جڑی ہیں۔ وہ اپنی ذات سے محبت کرنے والا کمزور مرد جسے اپنے والدین کی خوشیوں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی سوچ کے مطابق والدین اگر اولاد کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے تو پیدا ہی کیوں کرتے ہیں؟ اس سے اچھا تو کوئی جانور پال لیا کریں تاکہ اسے اپنی مرضی سے قربان کر سکیں۔ اور عرش نوریز کوئی بکرا نہیں بن سکتا تھا۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آؤ برو برخودار، آج کیسے آفس کا رستہ بھٹک گئے؟ کچھ کام تھا آپ سے؟ اگر آپ تھوڑا اکیلے میں ٹائم دے سکیں تو پلیز۔ کیوں نہیں، ویسے بھی میں اب گھر ہی جا رہا تھا، تبھی تو آیا ہوں، کیونکہ وہاں آپ کی بیوی مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتی اور آپ دونوں مجھے اگنور کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں جب چھوٹا تھا تو کیسے برداشت کیا ہوگا مجھے۔ وہ میری بیوی آپ کی ماں ہے بیٹا، اور ہم دونوں کو تو اب تم برداشت نہیں کر پا رہے، تبھی تو ہم سے دور جانے کے در پہ ہو۔ اف ڈیڈ، پھر ایموشنل بلیک میلنگ، اپنی لائف اپنی مرضی سے گزارنے کا کیا مجھے کوئی حق نہیں ہے؟ اس نے ذرا غصہ ہوتے ہوئے کہا۔ کول ڈاؤن عرش، تم نے
ایک مذاق کیا اور میں نے بھی اس میں اتنا ہائپر ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، مذاق نہیں کر رہے تھے، تانا مار رہے تھے۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیا بات کرنے آئے ہو؟ جی یہ صحیح ہے، ہم اصل موضوع پہ بات کر لیتے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے زیغم ضیاء، اس کی آپ کو پروموشن کرنی ہے اور مجھے اس کے بدلے اس سے کچھ چاہیے، مگر آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیا چاہیے مجھے اس سے، کیونکہ یہ میرا اور اس کا پرسنل مسئلہ ہے۔ میں اس میں کسی کی انٹرفیئرنس نہیں چاہتا۔ باپ کو برا تو لگا کہ وہ اپنے باپ کو کسی میں شامل کر رہا ہے، مگر اس کو لاڈ بھی تو میں نے ہی دیے تھے، وہ سوچ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے میں کر دوں گا، مگر بیٹا مجھے مت بتاؤ، مگر ایسا بھی کوئی کام مت کرنا جس میں اخلاقیات سے گر جاؤ تم، اور ہر مسئلہ پیسے سے حل نہیں ہوتا، بعض کو محبت و خلوص کی بھی مار دینی پڑتی ہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ آپ اسے ابھی آفس بلائیں اور اسے یہ خوشخبری سنا دیں۔ میرے پاس وقت کم ہے، ہر بات کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ وہ صبح آفس آئے گا، میں بات کر لوں گا، تم اپنی بات کر سکتے ہو اسے۔ اوکے ڈیڈ، پھر میں چلتا ہوں۔ چلو پھر ساتھ نکلتے ہیں۔ نہیں میں ابھی گھر نہیں جا رہا، آپ چلیں، مجھے دوستوں کی طرف جانا ہے، میں آتا ہوں پھر گھر پہ ہی، بائے۔ وہ کہتا باپ کی سنے بغیر ہی باہر نکل گیا۔ زیدی صاحب سے لیا گیا نمبر ملاتا ہوا گاڑی میں جا بیٹھا۔ زیغم ضیاء، عرش نوریز بات کر رہا ہوں، مجھے میرے ساتھ ڈنر کر سکتے ہو؟ کچھ کام بھی ہے مجھے پرسنل آپ سے۔ جی شیور، آ جاؤں۔ پھر اس نے ریسٹورنٹ کا ایڈریس بتانے کے بعد کال ڈراپ کر دی۔ شکر ہے مس ہدیہ، آپ کی مطلوبہ ریسیپیز بک مل گئی، ورنہ آپ نہ جانے کتنے سال مجھے خوار کرتی ہیں۔ اب گھورنا بند کرو، چلو مجھے اچھا سا ڈنر کروا، مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے ہاتھ کے بد مزہ کھانے کا۔ اب ایسا تو نہ بولو مس ہانی، اس کے لہجے میں بات کی، تم جو آئے روز میرے ہاتھ کے بنے بے شمار کھانے کھا چکی ہے، وہ بھول گئی؟ نافرمان لڑکی، ہوٹل دیکھ کر ندیدی دوست کے ہاتھ کے کھانے بدمزہ لگنے لگے؟ چھی چھی، بہت افسوس ہوا، احسان فراموش۔ گھنٹوں کچن میں رہ کر چائنیز رسوائی تمہیں اٹالین کھلائے کسی بچے کی طرح تمہیں، اور تم مجھے یہ سب سنا رہی ہو؟ یہ جو تم مجھے آئے دن فرمائشیں کرتی ہو نا، اب کر کے دیکھنا، تمہارے ہاتھ میں ہی سب پکڑواؤں گی اور بناؤں گی۔ ہائے اللہ، کتنی جلدی ماتھے پر رکھ لی آنکھیں اس لڑکی نے۔ میں نے آج تک جیسا تم نے دیا ویسا کھا لیا، اپنے معدے کا بھی خیال نہیں کیا، اور تم مجھے اب یہ کہہ رہی ہے؟ وہ ایک اچھے ریسٹورنٹ کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی تھی۔ اپنی پسند کا آرڈر کرنے کے بعد وہ پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھونک شروع کر چکی تھی۔ پھوپھو، یہ لڑکی کیا مہمان آئی ہوئی ہے یہاں سامنے والے بنگلے میں؟ نہیں بیٹا، وہ بہو ہے اس گھر کی۔ کیا بہو ہے؟ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ نہیں بیٹا، اس کی منگنی ہوئی ہے، 2 سال سے زیادہ ہونے والے ہیں۔ عرش نوریز، اس کا منگیتر کینیڈا پڑھنے کے لیے گیا ہے، چکر لگاتا رہتا ہے، پیسے کی ریل پیل ہے، مگر ابھی شادی کا ارادہ نہیں ہے۔ وہ آج کل میں آنے والا، پھر شادی ہو جائے گی۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہیں بس اچھی لڑکی، اللہ نصیب اچھے کرے، آمین۔ اس کی آنکھوں کے بجھتے رنگ ہمدان دورانی کی پھوپھو سے چھپے نہ رہے تھے۔ اچھا پھوپھو، میں ذرا باہر جا رہا ہوں، آتا ہوں، پھر تھوڑی دیر ہو جائے گی، آپ پریشان نہیں ہونا۔ تم جس کا بھی نصیب ہو حبیبہ، تم ہمیشہ خوش رہو، میری دعا ہے میرے دل میں، مگر تم ہمیشہ رہو گی خوش۔ وہ گاڑی سے اتر رہی تھی، ہمدان نکل رہا تھا۔ اس نے ہدی کو دیکھ کر آہ بھری اور دل سے دعا دی، مگر اس کی آہ میں زیادہ اثر تھا شاید۔ وہ کھلاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ عرش نوریز کی اسکائپ کال آئی ہوئی تھی، وہ سیدھی سمیہ رمضان کے کمرے میں چلی گئی۔ السلام علیکم، وہ ادب اور احترام سے عرش نوریز کو سلام کرتی ہوئی اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیسے مزاج ہیں جناب آپ کے؟ سب ٹھیک ہے، بہت دیر لگا دی؟ جی وہ کھانا کھانے میں دیر ہوگی۔ اچھا ابھی تم ریسٹ کرو، میں تمہارے لیپ ٹاپ پہ بات کروں گا، موم سے تو میں بات کر چکا ہوں۔ وہ سمیہ رمضان کے سامنے بات نہیں کر پا رہی تھی، مگر عرش نے اس کی آنکھوں میں شرم و حیا دیکھ کر اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ جی ٹھیک ہے، ویسے میں بھی ابھی گھر جا رہی ہوں۔ کیوں بیٹا؟ آج یہیں رک جاؤ نا، کافی دیر ہو گئی ہے۔ رک تو جاتی موم، مگر ماما کی کال آئی ہے، وہ پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صبح آؤں گی نا دوبارہ چکر لگانے۔ اور یہ آپ کے ہمسائے کب کام آئیں گے؟ ان کو ذرا روک لیں، آپ ادھر ہی۔ نہیں بیٹا، یہ تو بہت ہی پیاری سعادت مند بیٹی ہے میری، اور دیکھیں آنٹی لوگ کیسے پٹیاں پڑھا رہے ہیں آپ کو۔ اچھا میں چلتی ہوں، صبح ملاقات ہوگی، خدا حافظ کہتے ساتھ ہی وہ باہر نکل گئی۔ ہانی جلدی سے آ جاؤ گھر پہ، مجھے بہت سی آج تیاری کرنی ہے۔ آج شام میں عرش نوریز آ رہے ہیں۔ اوہو، ہوا بھی سے بٹے آداب اور اخلاق، واہ واہ کیا بات ہے۔ تم اب کال پہ ہی سب سنو گی یا آؤ گی بھی صحیح؟ مجھے بہت سی ڈشز بنانی ہے، رکھ رہی ہوں کال، بائے۔ آج بہت کام ہے مجھے، اور ایک عرش کے آنے کی خوشی میں اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اس نے چائنیز کے لیے تمام سبزیاں کاٹ کر
रख ली थी। बिरयानी, कोफ्ते, कबाब, खीर, कस्टर्ड, ट्राइफल। इसने एक बार फिर हर चीज़ नज़र दौड़ाई और कमरे में भागी। इसने अर्शन और रेज़ का पिंक और वाइट कॉम्बिनेशन का गिफ्ट किया हुआ ड्रेस निकाला और इसके ही घर पे मौजूद इसके आने का वेट कर रही थी। मॉम, डैड, मम्मा, पापा सब इसे लेने गए हुए थे। वो तैयार होकर आने के सामने से हटी गई। वो नज़र लग जाने के हद तक खूबसूरत लग रही थी। उफ यार! वो सर पर हाथ मारती नीचे भागी थी। चाइनीज़ को दम देना भी बाकी था और अर्श नोरेस पहुंचने वाला था। हानि की तबीयत ठीक नहीं थी। वो बहाना बनाकर अपने घर चली गई थी। गेट पे हारन की आवाज़ सुनाई दी तो वो जल्दी से बर्नर चलाती, दुपट्टा संभालती किचन के दरवाजे तक आई थी। मगर इसे कुछ जलन महसूस हुई थी, मगर इसे वापस मुड़ने का मौका नहीं मिल सका। इसकी चीखों ने पूरा बंगला हिला कर रख दिया था। हमदान जो अभी गाड़ी से उतर रहा था वो अंदर भागा था। हदीबिया वो छीन कर इसकी जानिब भागा था। वो आके लिपट में थी। ज़मीन पर लेट जाओ हदी। वो ज़मीन पर लूट-पुट होने लगी जिसने सामने से बेडशीट खींच के इसको लपेटा। इसके हाथ पांव फूल रहे थे। वो इसको उठाता गाड़ी की तरफ भागा था। करीबी अस्पताल में इसको एडमिट करवाता। वो हानि और पप्पो को कॉल में आने लगा। सिलक के कपड़े तेल का काम कर गए थे। मुझे नहीं पता पप्पो इसे आग कैसे लगी। मैं गाड़ी से निकला था, मुझे कुछ जलने की बू आई और चीखने की भी। मैं अंदर भागा तो हादी के बालों को कपड़ों को आग लगी हुई थी। मैंने पानी डाला, चादर ओढ़ी और यहाँ अस्पताल ले आया। मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ। अच्छा किया तुमने बेटा जो इसे ले गए। मैं भी आती हूँ उसकी सास को बताकर, मगर मैं हानि को भेज दिया है। वो पहुँचने वाली होगी। वो ठीक तो है ना बेटा? पुप्पो ने इसे देख ही नहीं पाया, मगर इतना अंदाज़ा है वो आधी जल चुकी है। आप भी दुआ करें इसकी ज़िंदगी बच जाए। निशान तो कभी ना कभी चले ही जाएंगे। इंसान तो बस एक ख्वाब ही रहता है। फिर इसकी आंखों से दो आंसू निकल कर इसकी शर्ट में जज़ब हुए थे। हमदान भाई क्या हुआ है हादी को? और फिर से इसे वही बताने लगा। ये सारा सामान उठाओ जावेद और बारी बारी अंदर ले जाओ। अर्श गाड़ी से उतरकर सामान उतरवाने लगा। छोटे साहब गज़ब हो गया। सारे मुलाजमीन रात को क्वार्टर चले जाते थे, बस गेट कीपर ही होता रात को घर पे। इस वक्त तो वो भी खाना खाने अपने क्वार्टर गया हुआ था अपने बच्चों के साथ। जब वो वापस आया तो गेट खुला हुआ था। वो अंदर गया था मगर अंदर कोई भी नहीं था, मगर सारे घर में बू फैली हुई थी। इसने अच्छे से चेक किया और फिर वापस गेट पर आ गया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? गाड़ियाँ एक एक करके गेट पर रुकी। अर्श को भागते हुए देखकर सब अंदर भागे थे। कुछ कपड़े के टुकड़े जले हुए पड़े थे। चाइनीज़ भी जलकर राख हो चुका था। उसने चूल्हा बंद किया। मॉम, हदी कहाँ है बेटा? मैं इसे यहीं छोड़कर गई थी। रज़िया बेगम भागती हुई अंदर आई थी। समिया बहन माफ़ करना, मैं बिना इजाज़त अंदर आ गई। हदी बेटा जल गई हैं। हमदान और हानि इसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। वो सिटी हॉस्पिटल में है। वो सुनते ही सब हॉस्पिटल ही भागे थे। हानि बेटी क्या हुआ है? आंटी वो हदी की हालत ठीक नहीं है। वो समिया बेगम के गले लगकर रोने लगी थी। वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे सब हानि से सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। कैसे हुआ सब? तुम कहाँ थी? मैं तो चली गई थी अपने घर। मुझे तो बाद में पता चला हमदान भाई और हम हॉस्पिटल लेकर आए थे। इसने बाद में आने की बात गोल कर दी थी। या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा, इसको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हदी की मामा भी परेशान होकर बैठ गई थी, मगर दुआएं मुसलसल मांगी जा रही थी। डॉक्टर बाहर आए थे इमरजेंसी वार्ड में। मिस हदीबिया के साथ कौन है? मैं हूँ, मेरी बेटी है। वो ठीक तो है ना? अशोक गनी आगे बढ़े थे। इनका फ़ौरन ऑपरेशन ज़रूरी है, आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। जी जी ज़रूर। उन्होंने कांपते हाथों से पेपर पकड़कर साइन कर दिए थे। अर्शन और रेज सर पकड़कर बेंच पर अनजान बना बैठा था। मैं एक बार देखना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, इसे अभी इनका ऑपरेशन शुरू हो चुका है, आप दुआ करें, बाद में आप देख सकते हैं। मॉम आप सब चलें मेरे साथ, रेस्ट करें, हम आपको बता देंगे जो सिचुएशन होगी। नहीं अर्श मैं इधर ही हूँ, आप जाओ रेस्ट करो, सफ़र के थके हुए हो। मॉम डैड आप चलेंगे? जी बेटा मेरा दम घुट रहा है, बहुत ही खौफजदा माहौल बना हुआ है, चलें फिर आ जाएं। अच्छा बहन मैं लगाऊंगी चक्कर, आप तो जानती हैं मेरी तबीयत को बीपी एकदम शूट कर जाता है। यहाँ लोग कुछ खुशियाँ मना रहे हैं तो कुछ रो धो रहे हैं, आप तसल्ली रखें, हदी को कुछ नहीं होगा, मेरा दिल गवाही दे रहा है वो ठीक हो जाएगी। वो तीनों घर रवाना हो गए। 5 घंटे के हो गए थे ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन जारी था। अंदर क्या हो रहा था क्या नहीं कोई नहीं जानता था। अशोक गनी कभी दरवाजे के सामने जाते और फिर वापस आकर बैठ जाते, तो कभी सुरिया खातून हानि हमदान दुरानी के नंबर पर बाबा कॉल करके चेक कर रही थी, जो एक डॉक्टर होने के नाते ऑपरेशन थिएटर में मौजूद था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला था। तीनों नफूस के झुके सर ऊपर उठे थे। डॉक्टर साहब कैसी है मेरी बच्ची, मेरी बेटी? आपको मुबारक, ऑपरेशन कामयाब रहा। इनके एक हाथ का ऊपर हिस्सा और फेस का एक हिस्सा अब सर्जरी के काबिल भी नहीं रहा, मगर आप सबकी दुआओं से वो ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर हमदान इनके डॉक्टर हैं, आप इनसे मिलकर मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डॉक्टर अपने पेशावराना मुस्कुराहट के साथ इन्हें तसल्ली देता आगे बढ़ गया था। डॉक्टर हमदान ने अपनी ज़ेर निगरानी हदी को रूम में शिफ्ट करवाया और ड्रिप्स लगाता। इसका हाथ कांपा था, इसके हाथ का फटा हुआ वो गोश्त अंदर तक नजर आ रहा था। इसने झुरी झुरी ली, इसके चेहरे पर वो हल्का सा झुका। मैं एक डॉक्टर हूँ हदीबिया अशरफ बहुत से पेशेंट के
آپریشن میرے دائیں ہاتھ کا کھیل رہا ہے، مگر آج 9 گھنٹے میں نے جس کرم میں گزارے ہیں تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تمہارے چہرے کی تکلیف ان زخموں سے کہیں زیادہ ہے۔ تم ہوش میں ہوتی تو میں کبھی تم سے یہ سب نہ کہتا۔ ہمدان دورانی کسی کی امانت میں خیانت کا روادار نہیں ہے۔ تم اس طرح ایک رات میں میرے ساتھ، میرے سامنے، میرے روبرو، میرے ہی رحم و کرم پہ میرے ساتھ، میرے پاس خدا کرے کبھی نہ آؤ۔ یہ کیسی دردناک رات تھی۔ میں بلیڈ سے تو کہیں کینچی سے تمہارے مختلف جسم کے حصے سے گوشت الگ کرتے ہوئے میں نے آج 5 گھنٹے لگائے ہیں۔ جانتی ہو میرے 6 سالہ پریکٹس کا مشکل ترین یہ آپریشن کبھی نہیں بھولے گا۔ خیر میں تمہیں بھول پاؤں نہ پاؤں مجھے نہیں پتا، مگر خدا کا شکر ہے تم زندہ ہو، میرے سامنے ہو۔ اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ اس سے زیادہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا ورنہ مجھ سے کوئی بدنیتی ہو جائے۔ سوچتے ہوئے وہ اپنے آفس پہنچا تھا۔ اس نے انٹرکام پہ چائے کا کہا اور اپنے خیالات کو جھٹنے کی کوشش کی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ سریا خاتون ہانی بیٹی کو لے کر ہدی کو ایک نظر دیکھ آؤ، میں کال سن کے آتا ہوں۔ عرش کی کال ہے؟ جی اچھا، آپ سنیں کال۔ آؤ بیٹی ایک نظر دیکھو اپنی بیٹی کو۔ وہ عرش کا سن کر اتنی خوش تھی 2 دن نہیں سوئی۔ میں جانتی ہوں آنٹی، اس نے مجھے بھی نہیں سونے دیا۔ اس کو بس ایک بار عرش نے کہا تھا کہ تم کوکنگ سیکھ لو میری خاطر، جس نے کبھی ایک گلاس اٹھ کر دودھ بھی نہ لیا ہو کچن سے، وہ اس کی خاطر سارا دن مطلوبہ سامان ڈھونڈنے میں لگا دیتی تھی اور رات ساری رات بنانے میں لگا دیتی تھی۔ آج کتنے سکون سے سو رہی ہے اور 5 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ عرش بیٹے نے ابھی کال کی ہے، آیا پھر بھی نہیں یہاں۔ مجھے رحم آ رہا ہے ابھی اس سے، اپنی بیٹی کے نصیب پہ۔ سریا خاتون مسلسل ہدی کے چہرے کو اپنی آنکھوں کے خسار میں لیے بے خودی میں بولے جا رہی تھی، آپ پریشان نہ ہو آنٹی، اللہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ ہانی دوست ہو کر بھی 8 گھنٹے سے ہاسپٹل میں تھی۔ عرش نوریز جیون بھر کا ساتھی ہونے کا دعویٰ کر کے بھی اپنے گھر آرام سے سو رہا تھا۔ جی انکل، ہدی کا آپریشن کیسا رہا؟ اسے ہوش آیا نہیں؟ میں رستے میں ہوں، بس پہنچنے والا ہوں۔ جی بیٹا، آپریشن کامیاب رہا ہے مگر ابھی ہوش نہیں آیا۔ اوکے میں آتا ہوں ہاسپٹل، بائے کہتا وہ کال ڈسکنیکٹ کر گیا۔ آنٹی، انکل آنٹی اور ہانی، آپ اب پریشان نہ ہو، ہدی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ تینوں آئے میرے ساتھ، آفس میں کام ہے مجھے آپ لوگوں سے۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑے۔ صبح ہو چکی تھی، اس نے حلوہ پوڑی کا ناشتہ منگوا کر زبردستی کھلایا تھا۔ وہ چائے ختم کر رہے تھے جب عرش نوریز کے آنے کی خبر ملی۔ ہائے ڈاکٹر ہمدان، سوری میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، مگر اس کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ تک نہ تھے اور نہ ہی شرمندگی کے۔ وہ بالکل شاش بشاش ہمدان سے سلام کرتا سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ جو کام عرش نوریز کے کرنے کے تھے وہ بخوبی ہمدان دورانی نے نبھائے تھے۔ ایک ٹیبلٹ تک یہ اس نے نہ تو بزرگ اشرف غنی کے کندھوں پر نہیں ڈالی تھی۔ ہمدان دورانی نے ہدی کا خیال ایسے رکھا جیسے وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اشرف غنی اور سریا خاتون کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ہانی، آپ انکل اور آنٹی کو اب گھر لے جاؤ، میں ہوں اب ادھر ہاسپٹل میں ہدی کے ساتھ۔ اسے جیسے ہی ہوش آئے گا میں آپ دونوں کو بتا دوں گا۔ یہ پہلی ان 5 گھنٹوں میں ہمدردی دکھائی تھی عرش نے۔ جی بالکل، عرش ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ چلیں ہانی کے ساتھ ریسٹ کریں، آپ کو ہانی دوبارہ لے آئے گی۔ ہمدان بھائی، آپ نہیں چلیں گے؟ آپ بھی تو ساری رات نہیں سوئے، ماما ابھی آپ کا پوچھیں گی، میری ابھی ڈیوٹی ہے۔ ہانی، میں رات کو ہی آؤں گا، تم جاؤ۔ شاباش، وہ پیار سے پچکارتا ہوا بولا اور وہ تینوں باہر آ گئے تھے۔ میں ذرا مل لوں ہدی سے؟ نہیں، آپ مل تو نہیں سکتے، دیکھ ضرور سکتے ہیں کیونکہ انہیں ابھی ہوش آنے میں وقت لگے گا۔ وہ ہنس دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ضرور، اللہ خوش رکھے اسے تمہارے ساتھ۔ عرش نوریز وہ منہ میں بڑبڑاتا فائل پر جھک گیا۔ ہدی، تم میرا ایسے اس طرح ویلکم کرو گی تو میں کبھی آتا ہی نہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہیں ایسے بے بس دیکھ کر۔ ان مشینوں کے ذریعے وہ اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، پیلا زرد تکلیف دہ زخم سے چور وہ اس چہرے سے ہٹ گیا۔ ساتھ پڑی ہوئی اٹینڈنس چیئر اس کے اسٹریچر کے قریب کرتا وہ اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا اس کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے ہاتھ پر نظر پڑتے ہی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا گوشت اور اسے اٹھتی اسمیل اسے اپکائی آئی تھی۔ وہ واش روم میں بھاگا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اتنی کراہت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ وہ دوبارہ بیسن پر جھکا اسے بار بار کہہ ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھوں کو بار بار دیوار پر لگے سینیٹائزر سے دھویا، پھر سونگھا، پھر ہاتھ دھوئے اور دیوانہ وار یہ حرکت دہرا رہا تھا۔ اسے گھن آ رہی تھی اپنے کپڑوں سے۔ وہ ہاسپٹل سے تیز ڈگ بھرتا گاڑی میں جا بیٹھا۔ جاوید، سروس اسٹیشن سے آ کر گاڑی لے جاؤ، اسے اچھے سے واش کروانا، اپنی زیر نگرانی۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں گھر جا رہا ہوں۔ اس نے کال ڈسکنیکٹ کر کے گھر کی راہ لی۔ سیدھا واش روم میں گھسا۔ اس نے خود کو ایسے رگڑ کر دھویا جیسے وہ کوئی چھوت کو چھو کر آیا ہو۔ وہ آدھا گھنٹہ اسی شغل میں لگا چکا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی 2 لیب ٹیبلٹ کھائی اور
سکون کی غرض سے سو گیا۔ 10 منٹ میں ہی وہ سو چکا تھا۔ ارشن اور ریز کے موبائل پر مسلسل کالز آ رہی تھی، مگر وہ نیند کے خمار میں جانے سے پہلے سائلنٹ پر لگا چکا تھا۔ سمیہ بیگم، وہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا، اللہ خیر کرے، مجھے گھر جانا ہوگا۔ جاوید بتا رہا تھا وہ 2 گھنٹے سے وہ اپنے روم میں ہے۔ جاوید بھی دروازہ بجا چکا ہے مگر اس نے کھولا نہیں ہے۔ ہاسپٹل سے وہ بتائے بغیر ہدی کو اکیلے چھوڑ کر وہ کہاں چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے آپ جائیں گھر میں، ادھر ہدی کے پاس ہی ہوں، اس کے ماما پاپا کیا سوچیں گے۔ میں رات کو بھی گھر چلی گئی اور اب بھی عرش بھی یہاں نہیں ہے، آپ مجھے کال کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں جاوید، یہ کچھ چیزیں ہیں جب میں بولوں تو اپنی چھوٹی میڈم کو دے دینا۔ لیکن صاحب یہ بیگ، اور آپ اس طرح تیار ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں جتنا کہا ہے بس اتنا کرو۔ اور ایک اور بات، میرے یہاں نہ ہونے کی ابھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی کال کر لوں گا۔ وہ باہر کھڑی کیب کریم میں بیٹھ گیا تھا۔ جناح ایئرپورٹ چلو، اور وہ اپنے آپ کو بچاتا ہوا کینیڈا روانہ ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے ہدی کو ہوش آ گیا۔ اس کے ماما پاپا خوش ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کے چہرے پر جھکے تھے، باری باری سب بوسہ دیتے رو پڑے تھے۔ آپ دونوں رو کیوں رہے ہیں؟ میں اب ٹھیک ہوں، اس نے اپنی تکلیف کو چھپاتے ہوئے اپنے بوڑھے ماں باپ کو تسلی دی۔ جی جی بیٹا، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ وہ کافی دیر ادھر ادھر نگاہ دوڑا رہی تھی، سب اس کے آس پاس آئے تھے باری باری، مگر 2 گھنٹے سے جسے وہ دیکھنا چاہ رہی تھی وہ موجود نہیں تھا۔ اس نے ہانی کو اپنے پاس بلایا تھا۔ ہانی، عرش کہاں ہے؟ کیا وہ ہاسپٹل آیا تھا؟ ہاں ہادی جانی، وہ رات کو بھی ادھر ہی تھے اور ابھی گھر گئے ہیں، سب نے زبردستی بھیجا اسے وہ تو جا ہی نہیں رہے تھے، سفر کے تھکے ہوئے بھی تھے اس لیے چلے گئے، اور وہ انکل اور آنٹی نے اسے زبردستی بھیجا ہے۔ تمہیں ڈاکٹر نے آرام کرنے کا بولا ہے، تم آرام کرو، میں باہر جاتی ہوں، یہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مگر نہ جانے کیوں ہانی، آج تمہاری آنکھیں تمہارا ساتھ نہیں دے رہی تھی، تم سب مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ مگر وہ زیادہ دیر سوچ نہ سکی تھی، وہ دعاؤں کے ذریعے سے غنودگی میں چلی گئی، مگر مسلسل عرش کو پکارتے ہوئے اس کے لب ابھی بھی ہل رہے تھے۔ کیسا فیل کر رہی ہیں آپ مس ہدی؟ ابھی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی نا؟ ڈاکٹر حمدان درانی نے اپنے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہدی کی خیریت معلوم کرتا اس کی ڈرپ میں انجیکشن لگا رہا تھا۔ 2 دن میں مرجھا کر رہ گئی تھی حدیبیہ، اور اس کے ساتھ اگر رات دن تھا تو والدین کے بعد ڈاکٹر حمدان درانی تھا، جو صرف چند ہی منٹوں میں گھر سے فریش ہونے کے بعد مسلسل ڈیوٹی دے رہا تھا۔ ہانی نے سب سے پہلے اس کی آنکھوں میں محبت پڑھ لی تھی، جس نے دعویٰ نہیں کیا تھا وہ محبت تھی، یہاں دعویٰ کر کے جو فرار ہو گیا وہ محبت تھی۔ ہانی مسلسل ہدی کو دیکھتے ہی سوچ رہی تھی، بیگم ضیا بیٹھو یہاں۔ ارشد نوریز نے اسے سامنے چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا کھاؤ گے؟ مجھے تو بہت بھوک لگی، آج بہت سے کام تھے مجھے، اس لیے ناشتے کے بعد کچھ نہیں کھا سکتا میں، آپ جو منگوا لیں کھا لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ عرش بھائی نہیں ہوں، ویسے میں تمہارا باس ہوں۔ جی جی، اس بات سے بھی انکار نہیں ہے۔ چکن ہانڈی مسالہ ریشمی کباب 2 پلیٹ، مٹن کڑھائی فل، بہاری کباب ٹکا، چائنیز رائس ود شاشلک، کولڈ ڈرنکس اور ساتھ نان تندوری لے آؤ، اور سب سے پہلے رشین سیلڈ بھجوا دیں۔ عثمانیہ کا آج رشین سیلڈ بھی کھا کر دیکھیں، بڑا مزے کا ہے۔ بیگم ضیا کو اس خوش آمدید کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کے ماتھے پر اے سی کی ٹھنڈک میں بھی پسینے آ رہے تھے۔ اس شخص نے آفس میں تو کبھی مجھ سے بات تک نہیں کی، کبھی تو آج مجھے کھانا کھلانے تو نہیں لایا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اب کیا ہے اس کا تو اس کے منہ سے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ بیگم میں پرسوں کی فلائٹ سے کینیڈا روانہ ہو جاؤں گا، میرے پاس تمہارے لیے ایک اچھی آفر ہے، میری اس آفر کو تم ٹھکرا بھی سکتے ہو، مگر کوئی آپشن نہیں ہے، تمہاری ترقی ہو سکتی ہے اگر تم چاہو تو۔ وہ کیسے باس؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ایم بنا دیا گیا ہے تمہیں اس فیکٹری کا؟ کیا واقعی؟ وہ بے حد خوش ہوا، یہ جانے بغیر کہ اس کے بدلے سے کچھ دینا بھی ہوگا، مگر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس عنایت کی کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے ابھی تک۔ تمہیں اپنی کزن حدیبیہ اشرف غنی سے رشتے سے انکار کرنا ہوگا، اور یہ بات بھی سامنے نہیں آنی چاہیے کہ میں نے تمہیں کہا، یا پھر اس آفر کے بارے میں 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس سوچنے کے لیے، مجھے کال کر کے بتا دینا، مگر خیال رہے انکار کی صورت میں جاب سے نہیں 5 سال کے لیے کسی کمپنی میں جاب بھی نہیں کر سکو گے آپ۔ مجھے ڈرا رہے ہیں ارشد نوریز بھائی؟ نہیں، مجھے تمہاری کزن پسند آ گئی ہے، میں یوں بھی اسے حاصل کر سکتا ہوں، مگر اس طرح تم لوگوں کی عزت پامال نہیں کرنا چاہتا، اس لیے سیدھا رستہ چنا ہے۔ وہ کھانا کھاتے مسلسل نگاہ نیچی کر کے بات کر رہا تھا، جیسے اس کا مانا نہ مانا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کھانا کھاؤ تسلی سے، 1 گھنٹے بعد کال کروں گا، سوچ کر جواب دے دینا۔ ویٹر بل لے آؤ، وہ بل پے کرتا سے الوداع کہے بنا ہی باہر نکل گیا۔ غرور تو دیکھو موصف میں، چلو مجھے بھی کون سا منہ لگاتی ہے وہ ہدی رانی، اس کو ساری زندگی جھیلنے سے بہتر ہے اپنی زندگی سنوار لوں، اس کی پراپرٹی بھی تو لاکھوں کی ہے، اور اتنی تو میں 2 سالوں میں کما لوں گا۔
پر مجھے کیا ضرورت ہے اس کے آگے پیچھے پھرنے کی، چل بیگم ضیا احمد اپنی قسمت کی چابی کو لگا دے۔ وہ مسکراتا ہوا بلکہ گنگناتا ہوا بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ ہدی کہاں ہے مومانی؟ مجھے سے بات کرنی ہے، وہ اپنے کمرے میں ہوگی۔ بیگم سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم ابھی تو گئے تھے اس وقت، تم نے ہدی کا نہیں پوچھا؟ جی مجھے ابھی کام ہے اس لیے واپس آنا پڑا، میں اس کے روم میں ہی جا کر بات کر لیتا ہوں۔ اچھا وہ اوپر ہی ہے؟ ہدی دروازہ کھولو۔ مگر دروازہ تو کھلا ہوا ہے، یہ کہاں ہے؟ وہ ٹیرس پر کھڑی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی جب بیگم اس کے برابر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم ابھی تو گئے تھے نیچے سے ہو کر پھر واپس آ گئے، تم نے ہی کہا تھا نا ماہین کو ہدی کی بیگم ضیا میرے لیے ہونے نہ ہونے کے برابر ہے، تو کیا مجھے یہ یاد کروانے آئے ہو؟ بکواس بند کرو اپنی ہدی، اور آج صرف مجھے سنو۔ وہ دانت مینچتے ہوئے اس کی کلائی مروڑ گیا، مگر مقابل بھی تو ہدی تھی۔ اس نے اس کی گردن میں اپنے تیز نوکیلے ناخن گاڑ دی، اس نے درد سے کرا کر اس کی کلائی چھوڑ دی، مگر اس کے منہ سے پکڑ کر دوبارہ اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ جب آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں تو ساتھ چلنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہوتی، اس طرح اگر کسی کا ساتھ چھوڑنا ہو تو اس کی بھی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ بیگم ضیا تو چھوڑنے آیا تھا بلا وجہ ہی، خواہ مخواہ ہی۔ میری بات غور سے سنو ہدی، میں نے اس دن ماہین تمہاری باتیں سن لی تھی، اسی دن تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر ماموں کے کچھ احسانات تھے اس لیے اپنی بے عزتی پہ چپ کر گیا۔ مگر آج اس لڑکے کو تمہارے گھر آ کر تمہارا رشتہ مانگنے کی جرأت نے مجھے سوچنے میں مجبور کر دیا۔ تمہاری شے کے بغیر تو نہیں آیا ہوگا نا؟ تبھی تو تم ماہین سے کہہ رہی تھی اسے کلام تو کیا؟ شکل بھی دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا چھونا برداشت نہیں تھا، کسی کے ساتھ تعلقات بنانے منظور تھے تمہیں؟ کیا بکواس کر رہے ہو بیگم؟ میری بیٹی سے آپ پوچھ لیں، اس سے آپ نے اپنی بے شرم لڑکی صرف اس لیے مجھے سونپی کیونکہ یہ آپ سے سنبھالی نہیں گئی۔ شٹ اپ بیگم، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے گھر سے، میری نظروں سے، میرا تم سے اور اس گھر سے میری بیٹی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مجھے بھی نہیں رکھنا آپ سے کوئی بھی رشتہ۔ یہ لیں اپنی دی ہوئی 1 ٹکے کی رنگ۔ وہ ہکا بکا کھڑی ہدی کے سامنے رنگ پھینکتا تیزی سے نیچے اترا تھا۔ چپ کر جاؤ ہدی بیٹی، میرا ہی قصور تھا سارا، میں نے نہیں سمجھ سکا اس خبیث کو، مجھے معاف کر دو بیٹا، میری دباؤ میں آ کر نہ جانے تم کیا کیا سہتی رہی ہو، مگر آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ ہدی اپنے بے بنیاد لگے الزامات کو سہ نہیں پا رہی تھی، اس کی ماں بھی اس کے ساتھ بے آواز آنسو بہے جا رہی تھی۔ اشرف غنی دونوں خواتین کو حوصلہ دیتے دیتے بے جان سے ہو رہے تھے۔ ہدی بھی اشرف غنی خیر آپ وہ کون انگریز کی اولاد بات کر رہے ہیں؟ کہکا اپنی جیت کا تھا۔ عرش نوریز تمہارا چاہنے والا؟ کون عرش نوریز؟ میں نہیں جانتی۔ ہاں کال مت کاٹیے گا، یہی تو بتانے کے لیے تمہیں کال کی ہے، آپ اتنا فری ہو رہے ہیں کون آخر آپ وہ، اور کس سلسلے میں کال کی ہے؟ اف لڑکی تم تو بہت ہی زیادہ بولتی ہو، سانس تو لو پھر بتاتا ہوں، جلدی بولے، میں فری نہیں ہوں۔ کیا کام کر رہی تھی تم؟ آپ کو کیوں بتاؤں، جلدی سے کام کی بات کرو، پھر وہی جلد بازی دوستی کرو گی مجھ سے؟ سوری میں لڑکوں سے دوستی تو دور کی بات بھی نہیں کرتی ہدی۔ اچھا تو آپ کو پیار سے ہدی کہتے ہیں؟ مگر آپ نہیں کہہ سکتے، صرف مجھے میرے اپنے ہی کہتے ہیں، تو اس میں کون سی دیر لگتی ہے؟ میں تو ابھی آ رہا ہوں، آپ کو اپنا بنانے برات لاؤں یا رنگ؟ ابھی کیا بکواس کر رہے ہیں آپ، تمیز نہیں ہے کیا آپ کو لڑکیوں سے بات کرنے کی؟ ارے سکون سے کال مت کاٹنا۔ اور شٹ، اس نے کشن پہ مکہ مارا کیونکہ ہدی نے کال ڈسکنیکٹ کرتے ہی آف بھی کر دیا تھا۔ چلو پھر میں دیکھتا ہوں تم کیسے مجھ سے دور بھاگتی ہو۔ یہ 7 بجے کون آ گیا دروازے پر؟ اتنی صبح بیل بجی۔ بیل نے تلاوت قرآن پاک کرتی ہدی کو حیران ہوئی تھی، وہ قرآن پاک کو چومتی، ماتھے سے لگاتی، جزدان میں رکھ کر نیچے آئی تھی، جب سامنے ماما کے پیچھے ایک اجنبی شخصیت کے کچھ شناسا چہرے کو ہلکی مسکان سجائے کھڑے دیکھا۔ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ آپ تو وہی ہیں نا جو اس دن چھاتا لے کر خلق خدا کی خدمت کر رہے تھے۔ ہدی نے اس دن بارش ہونے کی وجہ سے اس پہ چھتری تانے کھڑا وہ واقعہ یاد کرتے ہوئے اس پہ چوٹ کر گئی۔ کیا ہدی تم جانتی ہو ان کو؟ یہ 2 دن پہلے اپنی والدہ کے ساتھ آئے تھے۔ جی ہدی صاحبہ، اور مجھے ہی عرش نوریز کہتے ہیں، اس نے بھی رات والا بدلہ لیا، سامنے والے روڈ کے اس پار ہی میرا گھر ہے، اور میں جاگنگ کرنے نکلا تھا، لیکن مجھے انکل سے کام تھا اس لیے ادھر چلا آیا۔ کہاں ہیں انکل؟ نظر نہیں آ رہے۔ بیٹھو بیٹا، وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، پھر وہیں کچھ وظائف کرتے رہتے ہیں، ناشتے کے وقت آتے ہیں، وہ آنے والے ہی ہوں گے، ٹائم ہو گیا ہے، لو لگتا ہے وہ آ گئے ہیں، بیل ہوئی تھی۔ تم بیٹھو بیٹا، ماما تم چلو کچن میں۔ ہدی بیٹا وہ تمہاری مزید کچھ بولنے سے منع کرتی گیٹ کھولنے چلی گئی تھی۔ ہدی میں پراٹھے اتار رہی ہوں، قیمے والے، تم ٹرائی کرو۔
ट्राई करो, कबाब में निकाल लूँ और गाजर का अचार भी अलग अलग रख लो, जैम और मक्खन स्लाइस भी रख लो। नाश्ते का टाइम अच्छा नहीं लगता, हम इसे नाश्ते का ना पूछे। मामा ये है कौन, पहले तो कभी नहीं देखा, ना अपने और अब्बू को के कोई रिश्तेदारों में। ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा खासा लगता है, इसकी वालदा भी बहुत भली खातून है। तुम हर किसी से बदगुमान मत हुआ करो। जल्दी से डाइनिंग पे सब कुछ लगाओ, मैं गरम गरम पराठे उतारती हूँ। वो मुंह बनाती हुई बाहर निकल गई। हदी को इसकी हरकतों पे गुस्सा आ रहा था, जिस पर वो बर्तन पटक पटक कर उतार रही थी। अशरफ गनी अर्श से उधर के हालात पे बातचीत कर रहे थे और दिल्ली में दुआ भी कर रहे थे कि वो आज भी मुझसे शादी की बात करे, क्योंकि अपने रिश्तेदारों में अब हज़ारों सवालात उठते कि बचपन की मंगनी कैसे तोड़ दी, कोई तो वजह होगी। वो इस बेइज्जती से डर रहे थे। जाओ हदी, अपने पापा को बुलाओ। माँ ने इसे बड़े प्यार से कहा। वो दुपट्टा सेट करती अंदर चली गई। अच्छा बेटा, मैं ज़रा अपने कमरे से होकर आता हूँ, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। आपने भी यकीनन अभी नाश्ता नहीं किया होगा। जी जी अंकल श्योर। वो ये नहीं कह सका कि मैं नाश्ता इतनी सुबह नहीं करता, मैं तो जॉगिंग करने के बाद सो जाता हूँ 2 घंटे और फिर नाश्ता करता हूँ। वो उठकर वॉशरूम चले गए। पापा मामा बुला रही हैं। आधी बात इसके मुंह ही में रह गई। वो नीचे गर्दन झुकाए अंदर आई थी ताकि अर्श को ना देख सके, मगर अर्श को अकेला बैठे देख इसने ज़बान दांतों तले दबाई। वापस मुड़ी। सुनो तो यार हदी, ए लड़के खबरदार, मुझे यार वार कहा तो सख्त नफरत है मुझसे। अर्श ने जानबूझकर अपनी तरफ इशारा किया, मगर वो इससे पहले ही किचन में जा चुकी थी। वो इसके पीछे ऐसे निकला था जैसे बरसों की शनासाई। और सामने से हदी की मामा आ रही थी। आओ आओ बेटा, नाश्ता तैयार है और तुम भी खाओ, बैठो। वो अर्श को सामने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए किचन में दोबारा चली गई। हदी चाय लेकर डाइनिंग टेबल पर आई थी, मगर इसे सामने बैठे देख इसका मूड ख़राब हुआ था। वो चाय अभी रख ही रही थी कि अर्श के पैर आगे करने की वजह से वो दूर हटी थी, मगर चाय जो इसके हाथ में रखी ट्रे में थी, वो ट्रे से फिसल कर सीधी अर्श की गोद में गिरी थी और अर्श की चीख पूरे घर में गूंजी थी। हाय मैं मर गया, लो जी मुझसे पंगे। वो मामा के पीछे छुपी खड़ी से आंखें दिखा रही थी। वो शर्मिंदा क्या होता। देखिए आंटी, आपकी बेटी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, तभी मुझे जला दिया। वो किचन में खड़ा अपनी शर्ट पर गीला कपड़ा बार बार लगा रहा था। नहीं नहीं बेटा, हदीब बहुत मासूम बच्ची है मेरी, ये तो अपने दुश्मनों को भी दुख में नहीं देख सकती। आप तो इसे जानती भी नहीं हो जी, मासूम है बहुत। तो वो मुंह ही में बड़बड़ाया था। बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। क्या हुआ बेटा? वो चाय गिर गई थी मुझसे, तो मैं जल गया, ज़्यादा गर्म थी चाय, सॉरी। अब ठीक हूँ। इसे जलन का एहसास तो हो रहा था, मगर बचत हो गई थी। चलो नाश्ता शुरू करते हैं। जी जी ज़रूर। अर्श बेटा, आप पराठा लो ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा ये नाश्ता। इसने हाफ से ज़्यादा पराठा खाया था। वो वाकई ही बहुत अच्छा लगा। जैसे नाश्ता ख़त्म करती अपने हाथों को नैपकिन से साफ़ किया और अशरफ गनी का नाश्ता ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। अर्श, मुझे तुमसे कम से कम इस बेरहमी की उम्मीद ना थी। समीर रमज़ान ने इसे कॉल की थी। आई एम सॉरी मॉम, मगर मैं इससे इस हालत में नहीं देख सका, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ। इसका जला हुआ फेस, इसके हाथ पे वो उबले हुए अबाले। मॉम, मुझे कराहत महसूस होती। इसके सामने ये सब कुछ करता तो वो कैसे बर्दाश्त करती। मॉम, इससे अच्छा हुआ कि मैं आ गया और मुझे मालूम है आप और डैडी सब संभाल लेंगे। शट अप अर्श, शट अप। वो आज पहली बार गुस्से से चीखी थी। अर्श पे आज इन्हें हकीकतन गुस्सा आया था। कौन सी कमी छोड़ दी थी मैंने? हाँ मुझे जवाब दो। मैं हर दुआ में तेरे नेक सिरत होने की दुआ की, तुम्हें सूरह यासीन पढ़ पढ़ कर सिराते मुस्तकीम पर गामजन होने की दुआ देती रही। फिर कैसे तुम भटक गए, कैसी इंसानियत ख़त्म होगी तुम्हारे अंदर। वो फूट फूट कर रो दी। मोम, आप रेस्ट करें, जज्बाती ना हो। अब मैं आपको कॉल करूँगा बाद में, आप ठंडे दिमाग से सोचेंगी तो मैं मुझे समझ जाएंगी, मगर अभी आप बस एक ही रुख को देख रही हैं। इसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तुमने मुझसे क्यों छुपाया हानि? मैं 3 माह से इससे पुकार रही थी, इसने एक बार भी जवाब नहीं दिया। मैं समझ गई थी कि कुछ गलत ज़रूर है, मगर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे छुपाओगी। दोनों अपने अपने दुख रो रही थी। हानि के दिल में जो कसर के मोहब्बत रह गई थी वो भी ख़त्म हो गई थी। हाय गर्ल्स, सब ठीक है ना? ये मोती खुशी के हैं या कोई और गम सता रहा है? वो दोनों मुस्कुराई थी दुख से। हमदान की बातों पे वो कैसे जान लेता था इसके अंदर बाहर का मौसम। वो जब भी रोने लगती हमदान आ जाता था। क्या इस शख्स को पता चल जाता था मैं कब रोती हूँ, कब उदास होती हूँ? वो हर वक्त मेरे आसपास क्यों मंडलाता है? क्या ये मेरा वहम है या फिर वो एक डॉक्टर होने के नाते अपनी ड्यूटी निभा रहा है? कहाँ खो गई हैं आप? अब तो आप बिल्कुल ठीक हैं और डिस्चार्ज होने वाली हैं इधर जल्दी से इंशाल्लाह। जी तो फिर आप भाई यहाँ क्यों आए हैं? अच्छा हानि, ये मेरी ड्यूटी है, मैं डॉक्टर हूँ, तुम भूल गई हो क्या? और वो खिलखिलाकर हंस दी थी। हमदान की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। समिया बहन, मेरी बेटी मेरे पे बोझ नहीं है, वो अब आपके घर कभी नहीं आएगी। मैं इसके इस्तकबाल की तैयारी खुद ही कर लूँगा। तो क्या वो अब मेरी बेटी नहीं है? या मुझसे बेहतर जानती हैं अब
آپ اب ہمارے ہاں عرش کے ساتھ تشریف لائیے گا، وہ اتنا خود غرض ہوگا۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو اپنی بیٹی نہ دیتا۔ ہدی کے گھر آنے کے بعد وہ صدقہ خیرات کر رہے تھے، مگر سمیہ کو رمضان کریم نے بھیجا تھا۔ اس کی صحت یابی ہونے کی خوشی کی وجہ سے وہ اس کا استقبال کریں گے، مگر اشرف غنی کا جواب سن کر وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ بھائی صاحب، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، شاید میری ہی پرورش میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ میرا بیٹا ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ میرے بندھے ہوئے ہاتھ ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ نہیں بہن، آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، بس مجھے معاف کر دیں، میں ہی کچھ زیادہ بول گیا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تھی جب ایک سائڈ کو چھپاتی ہادی اندر آئی تھی، جو کب سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ آنٹی، یہ امانت لیتی جائیں اپنے بیٹے کی۔ وہ اپنی شہادت کی انگلی سے ڈائمنڈ کی وائٹ رنگ والی رنگ اتار کر بولی تھی، نہیں ہدی، یہ تم اپنے پاس رکھو، میں دوبارہ آؤں گی، عرش کے ساتھ آؤں گی۔ اس نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ یہاں سے اس لیے چلا گیا ہے کیونکہ اس سے تمہاری یہ حالت نہیں دیکھے گی۔ اس نے مجھ سے خود کہا ہے کہ تم اس کی طرف سے بدگمان نہ ہو۔ آنٹی، میں 3 منتھ ہاسپٹل میں رہی ہوں اور وہ 3 منتھ میں ایک دفعہ بھی آنا تو دور کی بات، ایک کال تک نہیں کر سکا۔ آپ لے جائیں یہ رنگ، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ بچے جان چیزوں سے بیزار ہو گئی ہوں، اب میں ان کا بوجھ اور نہیں اٹھا سکتی۔ سمیہ رمضان سر جھکا کر باہر نکل گئی تھی۔ کیا اولاد کی وجہ سے اتنا ذلیل بھی ہونا پڑتا ہے؟ وہ گاڑی میں مسرسر روتے ہوئے عرش کو کال بھی ملا رہی تھی، مگر وہ کال پک نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کال کرنا بند کر دیا تھا اور سیٹ کی بیک سے سر ٹکا لیا تھا۔ حمدان بھائی، مجھے ہدی کے گھر جانا ہے، اس کی آج سالگرہ ہے، کیا آپ مجھے وہاں ڈراپ کر دیں گے؟ ابھی جانا ہے تم نے گڑیا؟ مجھے پہلے بتایا ہی نہیں، ورنہ میں بھی اس کے لیے کوئی گفٹ لے لیتا۔ ہم رستے میں لے لیں گے، مجھے بھی ابھی لینا ہے، مجھے یاد نہیں تھا، وہ تو آنٹی نے کال کر کے بتایا۔ اچھا چلو پھر فٹافٹ، مجھے کام سے جانا ہے۔ اچھا میں ابھی اسکارف اور پرس لے کر آتی ہوں۔ السلام علیکم، تم نے تو چکر ہی نہیں لگایا، مجھ سے بھی سارے رشتے توڑ دیے ہیں کیا؟ نہیں ہانی، اب کہیں جانے کو دل نہیں کرتا، کہیں چلی بھی جاؤں تو لوگ اتنی ہمدردی دکھاتے ہیں، ترس کھاتے ہیں مجھ پہ اور مجھے ساتھ دلاتے ہیں۔ میرا چہرہ کیا جلا ہے، جہاں لوگ ماشاءاللہ کہتے نہیں تھکتے تھے، اب وہاں استغفراللہ کہتے نہیں تھکتے۔ سال ہونے والا ہے مگر ایسا لگتا ہے آج بھی ہرے ہیں زخم، میرے ابھی کا ہی تو واقعہ ہو جیسے انہوں نے۔ حمدان پیچھے پیچھے سے آتا ہوا کھنکارا تھا، اندر بھی آنے دو گی یا یہیں سے چلتا کرو گی؟ ویسے تم نے کب سے میری پوسٹ سنبھال لی ہے؟ کون سی پوسٹ بھائی؟ سیکرٹ ہے؟ کون سا سیکرٹ ہے؟ آنٹی بھی آگے ہوئی تھی۔ وہ آنٹی کچھ نہیں، بس مذاق کر رہا تھا، میں بتاتی ہوں ماما۔ میں نے فرسٹ ڈے ہانی کے گھر پر حمدان کو گیٹ کیپر کہا تھا، آج میں نے دروازہ کھولا تو اس لیے کہکا لگایا تھا، سب نے اس کے ساتھ مل کر سالگرہ مبارک ہو۔ ہدی، آؤ بیٹا کیک کاٹتے ہیں، مجھے تھوڑی جلدی ہے، میں چلتا ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، تم اب کیک کھا کر جانا۔ حمدان دورانی کی نظر بار بار پرپل لانگ فراک میں ہلکے سے میک اپ میں نظر لگ جانے کی حد تک کیوٹ لگ رہی تھی۔ جانے کو دل تو نہیں چاہ رہا بھائی، بیٹھ جائیں نا آنٹی، ضرور آنٹی اتنا اصرار کر رہی ہیں۔ اچھا بھائی، دو خوبصورت گرلز مجھے روک رہی ہیں۔ اچھا بھائی، دو گرلز مجھے روک رہی ہیں تو میں رک جاتا ہوں۔ حمدان کو موقع نہیں مل رہا تھا ہدی کی تعریف کرنے کا، سو دونوں کی ہی کر دی مبادہ۔ آنٹی برا نہ مان جائے، تم بہت رونق لگاتے ہو بیٹا، آتے جاتے رہا کرو نا، ہانی کو بھی لے آیا کرو۔ ہدی تو اب کہیں باہر جاتی ہی نہیں اور اسے اکیلا چھوڑ کر جانا مجھے بھی مناسب نہیں لگتا۔ ماما ہدی جو کچن میں تھی ماں کو آواز دینے لگی تھی، آنٹی مجھے بہت ضروری سیمینار میں جانا ہے، میں کل ڈنر آپ کے ساتھ کروں گا پرومس، اور ہانی تم ڈرائیور کے ساتھ گھر آ جانا اور چاہو تو رک جانا، میں کال کر دوں گا پپو کو۔ بائے گائز، خدا حافظ۔ تم نے مجھے بہت ذلیل کروایا عرش، سال ہو گیا تم نے یہاں سے جیسے ناتا توڑ لیا ہے، آپ کو پتہ تو ہے سب، پھر بار بار ایک ہی رٹ کیوں؟ عرش، میری مجبوری ہے کہ میں تمہیں کال کرتی ہوں، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، ورنہ میں کب کا تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ چکی ہوتی۔ اتنا ہی خود کو بڑا کرو کہ تمہیں زمین آسانی سے نظر آ سکے۔ اف موم، آخر مسئلہ کیا ہے؟ تھک گیا ہوں میں یہ لیکچر سن کر، آپ بتائیں کیا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، میں آ رہا ہوں اگلے ہفتے اور آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، میرے پاس اس بوڑھی ماں پر ترس نہیں آتا۔ موم، آپ ماں ہیں تبھی تو آپ کے پاس آ رہا ہوں، ڈیڈ بھی بضد ہیں واپسی پہ، خیر اب آ رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، ایک آپ ہی تو ہیں جن کی ہر بات سن لیتا ہوں، ورنہ تو میں بات ہی سننا پسند نہیں کرتا دوسری بار کسی کی۔ اچھا اب مسکے ذرا کم لگاؤ مجھے، میں رکھتی ہوں فون، اب خدا حافظ۔ عرش نوریز خوش ہوتا ہوا ٹینا کی طرف بڑھ گیا اسے پاکستان جانے کی خوشخبری سنانے۔ ہدی اسپیکنگ۔ عرش ایک لمحے کے لیے سے لگا تھا کہ یہ لہجہ عرش نوریز کا ہوتا تھا جب وہ اسے کال کرتا تھا، وہ ہمیشہ ایسے ہی مخاطب ہوتا تھا، 2.5 سال اس کے سنگ جینے کے خواب دیکھے تھے، کیسے بھول جاتی میں ان خوبصورت ترین فریبوں کو۔ حمدان دورانی بات کر رہا ہوں ہدی، اسے برا لگا تھا مگر وہ اگلے ہی پل خود کو سنبھال چکا تھا، جسموں کو چاک کر کے انہیں سینا اسے اچھے سے آتا تھا، پھر اپنا کیسے زخم نہ سی سکتا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ میں آج کل کچھ بھی نہیں کرتی، آپ نے آج کیسے یاد کیا مجھے؟ میں نے
نے اپنا ہاسپٹل کا افتتاح کیا ہے، اپنوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کل پارٹی ہے میرے گھر، نیو گھر میں آپ کو بھی انوائٹ کرنا تھا، تو کال خود کی، برا تو نہیں لگا نا تمہیں؟ تم آؤ گی نا؟ ہاں میں کوشش کروں گی آنے کی، ویسے مجھے کہیں آنا جانا اب اچھا نہیں لگتا، آپ جانتے ہیں دوست ہیں نا ہم تینوں۔ ہدی پتہ نہیں ہمدان درانی اب مجھے رشتوں کی سمجھ نہیں رہی، ایک کزن ہو کر دولت کی خاطر رشتہ توڑ گیا، ایک خوبصورتی میں داغ دیکھ کر چلا گیا، اور دوستی مجھے کبھی لڑکوں سے کرنے کا تجربہ نہیں ہے۔ اچھا کل کے بعد تم مجھے بتانا کہ میں کس قابل ہوں۔ اوکے خدا حافظ۔ اوکے بائے۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کر گیا۔ ویلکم ٹو مائی ہوم ہدی، شکریہ۔ ہدی اپنا سی گرین میکسی سنبھالتی اندر آ رہی تھی جب ساری نظریں اس کی جانب اٹھی تھیں، چہرے کی ایک سائڈ ڈھانپے وہ اپنی ماما اور پاپا کے ساتھ ایسے چل رہی تھی جیسے وہ ابھی کہیں گم ہو جائے گی اور اکیلی رہ جائے گی۔ اس بھیڑ میں ہمدان درانی آگے بڑھا تو اور ان کے ویلکم کے لیے ہدی نے اپنے چہرے کو ہاتھ سے محسوس کیا۔ میں کتنی آسانی سے ہر رنگ میں سجتی تھی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے یوں اپنا چہرہ چھپانا پڑے گا۔ آؤ نا ہدی، کیا سوچنے لگ گئی ہو؟ کم آن، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اپنے آپ پر بھروسہ رکھو، ہم سب ساتھ ہیں۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ اشوک غنی کے جانے والے نظر تو وہ مسز کو لے کر ادھر ادھر جا چکے تھے۔ ہدی اکیلی بیٹھی تھی۔ واہ، تم یہاں چھپ کر بیٹھی اور میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، ابھی میں گم نہیں ہوئی سمجھی؟ ہانی کب سے یہاں بیٹھی ہوں۔ محترمہ کہاں بیزی تھی؟ بائی دا وے یار، میں آنٹی اور انکل کے ساتھ تھوڑی گپ شپ لگا رہی تھی، ماما بھی ادھر ہی ہیں، اور میں ملواتی ہوں تمہیں۔ رہنے دو ہانی، میں کیا کروں گی ان سے مل کر؟ پاگل ہو تم بالکل۔ وہی میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے لے کر جا رہی تھی جب اس کا دوپٹہ سرکا تھا، اس کا چہرہ نمایاں ہوا تھا۔ ایک میز کے گرد بیٹھے ہمدان کے رشتہ دار جو کب سے ناپسندگی کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ وجہ ہمدان درانی تھا جو کب سے ہدی کے ارد گرد منڈلا رہا تھا، اور یہ بات تو وہاں بہت سی ماؤں کو اور بہت سی دوشیزوں کو پسند نہیں آئی تھی۔ وہ جو سجا دھجا کر لائی تھی اپنی بیٹیوں کو ان کو تھال میں سجا کر پیش کرنے، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر سب کو اپنی محنت کھائی میں جاتی نظر آئی تھی۔ یہ کیا چاند میں تو داغ ہے، تبھی تو چہرہ ڈھانپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تو سمجھی بہن بڑی شرم و حیا والی لڑکی ہے، مگر ایک سائڈ سے اتنی بدصورت ہوگی، اللہ معاف کرے۔ اچھا ہوا میں نے ابھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ان دونوں کے قدم رکے تھے۔ ہدی نے ہاتھ چھڑوایا تھا مگر ہانی نے مضبوطی سے پکڑ لی۔ اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر ہمدان ان کی طرف آیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کچھ نہیں بیٹا، ہم تو بس افسوس کر رہے تھے۔ وٹ ربش، اس نے ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا۔ یہ حادثہ کیا ہم سب میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ ہم سب فرشتے ہیں، کیا آپ کے ساتھ ہو جائے، آپ کے ساتھ، آپ کی اس بیٹی کے ساتھ، اور آنٹی آپ کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے تو اللہ نہ کرے۔ ہمدان، تم اس لڑکی کی خاطر ہمیں باتیں سنا رہے ہو، بددعائیں دے رہے ہو، آخر کیا لگتی ہے یہ تمہاری اتنی ہمدردی کیوں دکھا رہے ہو؟ وہ جو سب کی طرف اشارہ کر کے ان کو خوف دلا رہا تھا۔ معاف کرنا مگر افسوس ہوا مجھے آپ لوگوں کی گھٹیا سوچ پہ۔ بس بیٹا، بس تم ہمیں یہاں بے عزت کیے جا رہے ہو۔ چلو سب، ہمیں یہاں ایک پل نہیں رکنا۔ اب کافی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ آصیہ خاتون، ناصر درانی بھی وہاں آ گئے تھے۔ پوچھیں اپنے لاڈلے سے۔ پارٹی کا ماحول سنجیدہ دیکھ کر ہمدان وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ وہ سیدھا لان کے پیچھے بنے پول کی طرف گیا تھا جہاں وہ دونوں پاؤں پھیلا کر بیٹھی خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہدی رونے میں بیزی تھی تو ہانی سے چپ کروانے میں۔ ہمدان چپ چاپ وہاں بیٹھا تھا۔ ہانی نے ہمدان کو دیکھتے ہی بولنا چاہ رہی تھی مگر ہمدان نے اسے چپ کروا کر وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ ہدی نے اسے پکارا تھا، آپ یہاں؟ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھایا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ واقعی آپ کو نہیں پتا کیا؟ اب آپ بھی ہمدردی کریں گے، چند جملے کہیں گے اور چلے جائیں گے؟ کوئی میرے اندر کیوں نہیں جھانکتا؟ میری تکلیف کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کیوں یہ سب مجھ پہ اب ترس کھا رہے ہیں؟ وہ سوچوں میں گم تھی جب ہمدان نے ایک خوبصورت رنگ اس کی طرف بڑھائی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی ہدی؟ ترس کھا رہے ہو مجھ پہ؟ نہیں چاہے مجھے تم لوگوں کی کوئی بھی نہیں چاہیے مجھے تم لوگوں کی کوئی بھی ہمدردی، سمجھے تم میں کیا کھلونا ہوں جو چاہے میرے ساتھ کھیل لے؟ خالہ کے لیے اکیلا چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ اس نے رنگ کو ہاتھ مار کر پانی میں پھینک دیا تھا۔ وہ خود بھاگتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے والدین کا بھی انتظار نہیں کیا اور کہاں کا غصہ کہاں نکال دیا۔ ہمدان اسے پیچھے سے اشوک غنی نے آوازیں دی تھی، آپ یہاں؟ ہاں بیٹا، میں ہدی کو ڈھونڈتا ہوا یہاں نکل آیا تھا۔ میں نے تمہاری اور ہدی کی ساری گفتگو سنی ہے۔ تم پارٹی سے فری ہو کر کل میرے گھر آنا۔ میں اب چلتا ہوں۔ آپ لوگوں نے کھانا کھایا؟ ہاں بیٹا، تمہارے والدین کے ساتھ مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں چلتا ہوں۔ ٹیکسی کو رکتی وہ گھر کا روانہ ہو گئی تھی۔ رات کے اس وقت اکیلے سفر رونے میں مسلسل مصروف تھی۔ تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے عرش نوریز، اچھا ہوا مجھے تمہاری اصلیت پہلے ہی سامنے آ گئی۔ تمہارے لیے خوبصورتی ہی سب کچھ ہے۔ میرا دل، میرا من، میری من کی سچائی، میرے جذبے، کیا سب کچھ بیکار تھا؟ ہدی کے چہرے سے محبت کی تم نے عرش نوریز؟ تف ہے مجھے اپنی محبت پہ افسوس ہے، مجھے اپنی بے وقوفی پہ۔ محبت تو تھی ہی نہیں، محبت کا کام بھی نہیں تھا۔
मोहब्बत की मीम का भी नहीं पता तुम्हें, और तुम दावेदार थे मोहब्बत के। मैडम आपका घर आ गया है। वो पूरे रास्ते सोचती आई थी, इसे पता नहीं चला कि कब वो घर पहुंच चुकी थी। मॉम ये टीना है और मैंने इसे शादी कर ली है। अच्छा किया तुमने बेटा, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके तुमने शादी कर ली। मॉम प्लीज़ कुछ तो लिहाज करें, समझ आती है उर्दू टीना को। वो खाने से फ्री होने के बाद ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे जब समिया रमज़ान ने टीना के सामने ही क्लास ले डाली। जब तुम्हें हमारी किसी खुशी की कोई फिक्र ही नहीं है तो आए हो यहाँ शादी क्यों आए हो यहाँ? शादी कर ली थी तो यहाँ आने की भी क्या ज़रूरत थी? अर्श मैं रूम में जा रही हूँ, एक्सक्यूज़ मी एवरीवन, मैं भी अपने रूम में चलती हूँ। कहने को ये मेरा बेटा है रमज़ान करीम, मगर मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई है। मॉम आप बैठे तो सही। छोड़ो अर्श, तुम और कितना इस बूढ़ी माँ को सताओगे? जाने दो अर्श अपनी मॉम को, तुम इधर मेरे पास आकर बैठो। मॉम वो चकरा कर गिरने वाली थी जब अर्श ने माँ को संभाला था। मॉम आंखें खोलें, क्या हो गया है आपको? डैड देखे ना मॉम को क्या हो गया है, गाड़ी निकालो, तुम हॉस्पिटल ले चलते हैं। वो भी बुलखुला गए थे। टीना नीचे आओ जल्दी, मॉम अचानक बेहोश हो गई हैं। वट वो नीचे आई थी मगर इससे पहले ही अर्श, नोरेज़ और रमज़ान करीम निकल गए थे। रबिश, अगर मुझे साथ नहीं लेकर जाना था तो कॉल ही क्यों की? 2 दिन से आए हुए हैं, एक सेकंड भी इस बुढ़िया ने सुकून नहीं जीने दिया। और अर्श तो जैसे नन्हा सा बच्चा हो इसे समझा रही हैं। चल खैर तुम सो जाओ, अब कोई फ़ायदा नहीं इसे कॉल करने का। वो उजलत में हॉस्पिटल पहुंचे थे। एक एक रवा इसका अपनी माँ के लिए दुआ गो था। नर्सिस समिया रमज़ान को स्ट्रेचर पर डाल के इमरजेंसी रूम में ले गई थी। डैड क्या हो गया है मॉम को? मॉम ठीक तो हो जाएंगी ना, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो बेटा, परेशान ना हो, दुआ करो अपनी माँ के लिए। वो एक छोटी सी मस्जिद में खड़ा था। क्या मेरी दुआएं कबूल हो जाएंगी? मैं हाफिज़ हूँ, मेरे सीने में अल्लाह का कुरान है, मैंने आज तक याद रखा हुआ है मेरे अल्लाह को। मेरा कोई और अमल नहीं तो ये तो पसंद होगा ना, इसी के सदके मुझे मेरी मॉम वापस मिल जाएगी। वो नमाज के लिए खड़ा हुआ मगर पूरा जिस्म कांप रहा था। इतना गुनाहगार हो गया हूँ कि अल्लाह मुझे अपने सामने खड़े होने की सूरत में भी ठीक से नहीं खड़ा होने दे रहा। वह सजदे में गिरा था। ना जाने कितने आंसू कितनी देर तक इसने बहाए थे। मैंने अपनी ज़ात के लिए अपनी माँ को दुख दी, मुझे माफ़ कर दे अल्लाह। वो फिर गिड़गिड़ाया। या कई मरतबा वो सजदे में जाता फिर वापस उड़ता, फिर जाता फिर उड़ता। दिल को सुकून मिला था। इसने अपने आंसू तर चेहरे को उठाया था। सामने मस्जिद के इमाम साहब खड़े थे। अल्लाह को नदामत के आंसू बहुत पसंद है बेटा, इन आंसुओं को अपने चेहरे पर मर लो, ये क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेंगे। शुक्रिया इमाम साहब, अब मैं चलता हूँ। हॉस्पिटल भागा था। डैड मॉम कैसी हैं? वो ठीक है, ख़तरे से बाहर इन्हें अटैक हुआ था। अर्श तुमने अपनी माँ के साथ साथ मुझे भी बहुत मायूस किया है। हमारी भी कुछ खुशियाँ वाबस्ता हैं तुमसे, तुम्हारी खुशी के लिए हम शर्मिंदा हुए। अशरफ गनी से भी वो बहुत अच्छे लोगों को तुमने तकलीफ़ दी। बहुत मंथ तो तुम्हारी माँ इसे भूल ही नहीं पा रही थी और हानि भी ख्वाहिश थी इनकी, मगर इस पे भी तुम्हारी खुशी को कुर्बान कर दिया। पहले तुम्हारी शादी को लेकर वो बहुत एक्साइटेड थी और वो अकेली रह के उकता चुकी हैं बेटा। हम दोनों की फैमिलीज़ में हम दोनों अकलौते थे और अब तुम भी अकलौते हो। वो तुम्हारी शादी जल्द करना चाहती थी ताकि तुम्हारे बच्चों को खिला सके। इसे दुख तो होगा ना बेटा, तुमने इतनी बड़ी खुशी छीन ली, इनसे अकेले शादी कर ली और मॉम डैड को इस खुशी में शरीक करना भी मुनासिब नहीं समझा। आपकी पेशेंट को होश आ गया है? जी शुक्रिया, वो कब से बातें कर रहे थे जब डॉक्टर ने इन्हें आकर बताया। समिया रमज़ान के होश में आने की इतला दी थी। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी दुआ सुन ली। वो तशक्कर से आगे बढ़ा था। एक हफ्ते बाद समिया रमज़ान चलने के काबिल हुई थी। इस एक हफ्ते में अर्श नोरेज़ को और किसी का होश नहीं था। वो माँ के साथ छोटे से बच्चे की तरह चिपका हुआ था, मगर इधर टीना तिल मिलाकर रह गई थी। भाई बेगम अब तो माफ़ कर दो अर्श को, इतना तो ख्याल इसने खुद का नहीं रखा जितना वो तुम्हारा रख रहा है। अच्छा तो ये भी एहसान है इसका, माँ की फ़िक्र नहीं है इसे। डैड आप मॉम को फिर क्यों छेड़ रहे हैं? मेरी एक ही तो माँ है। अच्छा बेटा मेरी भी एक ही बीवी है। और वो दोनों खिलखिला कर हंस पड़े। मैं इसे अब एक शर्त पे माफ़ करूँगी, मैं इसका वलीमा धूमधाम से करूँगी और एक शर्त और है मेरी। वो क्या मॉम? आप जो बोलेंगी मुझे कबूल है। तुम्हें यहीं अब मेरे पास रहना होगा, मैं तुम्हें अब परदेश नहीं जाने दूंगी। वो हंसा था। ओके मॉम डन, मैं अब यहीं आपके पास रहूँगा, वादा करो वादा। मॉम वो इनके गले में बाहें डालकर झूलने लगा। ऐसा सुकून कभी कहीं नहीं मिला मॉम जो आपके गोद में मिल रहा है। चल हट मक्खन नहीं लगाओ। आंटी आंटी, हानी ने किचन के पास खड़े होकर आवाज़ लगाई। हानी की आवाज़ है ना? जी मॉम, इसे अंदर ही बुलवा लो। जी ठीक है हानी। मॉम अंदर हैं, आ जाओ। ये लड़की रुको, टीना किचन से निकलकर बाहर आई थी। तुम कौन हो और ये क्या 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 है हाथ में? टीना ये मेरी फ्रेंड है, मैंने तुमसे नहीं पूछा। अर्श इस लड़की से पूछा। ये क्या तरीका है बात करने का? आप मेरे लिए परेशान ना हो मिस टीना। हानी कह कर रुकी नहीं थी, कमरे में चली गई। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी, आप भी आजकल घर ही नज़र आ रहे हैं। आंटी देखें सबको कितनी फ़िक्र है आपकी।
ایک آپ ہیں کہ بستر ہی نہیں چھوڑ رہی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں اب بالکل الحمدللہ۔ تم آج پھر کیا لائی ہو؟ میں آپ کے لیے مٹر سوپ لائی ہوں، وہ بھی چٹا پٹا۔ اچھا شکریہ، میری گڑیا کو میرا اتنا خیال ہے۔ بس کر دو ٹینا، وہ بچپن سے یہی پلی بڑی اور یہ ہانی ہے ہادی نہیں، وہ ہمارے گھر نہیں آتی سمجھی۔ تم آ جاؤ، تم بھی اندر سب سے گھلو ملو گی، نہیں تو یہاں ایڈجسٹ کیسے کر پاؤ گی؟ جسٹ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ ہم اسی ہفتے واپس انگلینڈ جا رہے ہیں، اس ٹاپک پر رات کو بات ہوگی۔ ابھی میں باہر جا رہا ہوں، تم بھی آ رہی ہو تو آ جاؤ، کافی دن سے گھر میں بند ہوں۔ تھینک گاڈ تمہیں میرا خیال آیا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، جلدی آ جاؤ۔ وہ خود کو حشاش بشاش کرتا باہر نکل گیا، مگر ایک جنگ چھڑنے والی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ میں یہ بچہ ابھی نہیں چاہتی، آپ پلیز مجھے کچھ ٹیبلٹس دے دیں۔ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، اور آپ اپنے بچے کو کیوں ختم کرنا چاہتی ہیں؟ میری شادی کو ابھی 6 منتھ ہوئے ہیں، مجھے ابھی اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا ہے۔ لڑکی تم ایک مسلم لڑکی ہو اور اللہ کو وہ عورت پسند ہے جو زیادہ بچے پیدا کرتی ہو۔ تمہارا تو پہلا بچہ ہے، اس کا احساس تو پہلے ماں میں ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن آج کل کی نسل کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ اول تو 5 سال سے پہلے اولاد ہی نہیں چاہیے، اور اگر مجبوراً کر ہی لیں تو ان کو فیڈ اپ نہیں کروائیں گی۔ ہم بھی اسی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، میں نے ایسی بچیوں کے گھر اجڑتے دیکھے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، اور ایسی عورتوں کے گھر اجڑتے بعد دیکھے ہیں جن کی اولاد ہو گئی۔ اچانک اللہ نے ان کے سسرال کا دل پھیر دیا۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور جاؤ توبہ استغفار کرو۔ ٹینا غصے سے پیر پٹکتی باہر نکل آئی تھی۔ کیا ہوا جان؟ عرش چلو یہاں سے۔ آپ ایکسکیوز می مس اینڈ مسز عرش۔ نوریز اٹھنے لگا تھا جب ڈاکٹر جویریہ موسنی نے اشارے سے بٹھایا۔ آپ کی مسز ہیں جی، یہ میری وائف ہیں۔ تو آپ کو مبارک ہو، آپ کی وائف ماں بننے والی ہیں۔ اور ریلی؟ ٹینا نے غصے سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ آپ کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت کپل ہے، آپ کی اولاد بھی آپ کی طرح خوبصورت ہوگی انشاءاللہ۔ آپ ان کا اب بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ میڈیسن لینی ہے تو میں ریکمینڈ کر دیتی ہوں، مگر اسے آفٹر 4 منتھ اسٹارٹ کرنا ہوگا۔ میں اس ڈاکٹر سے جتنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں، یہ تو کچھ زیادہ ہی فری ہو رہی ہے، مجھے یہ کچھ کرنا ہوگا۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، جب ابھی لینی ہی نہیں ہے تو بعد میں لے لیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، میرا دل خراب سا ہو رہا ہے میڈیسن کی اسمیل سے۔ تم جلدی چلو عرش۔ ہاں چلو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، خدا حافظ۔ آپ کو ایک خوشخبری سنانی تھی آنٹی، آپ دادی بننے والی ہیں۔ ان کی فیملی ٹرمز ہونے کی وجہ سے اس نے سمیہ رمضان کو فون کر کے سنا دیا تھا، اور ان سب باتوں کا مقصد ٹینا کو اس اقدام سے روکنا بھی تھا۔ میں آج بہت خوش ہوں ٹینا، ادھر آؤ، ہاتھ دو، مجھے جی بھر کر چومنے دو، اسے مت چھڑوانا یہ ہاتھ آج مجھ سے۔ آر یو کریزی عرش؟ تم نے مجھ سے پوچھا ہے میں کیا چاہتی ہوں، میری کیا خوشی ہے، میں کب پلان کیا یہ بیبی؟ وٹ ربش ٹینا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اولاد کی خوشی کا کوئی نہیں ہوتی، باپ سے زیادہ تو ماں کو ہوتی ہے۔ اور شٹ اپ عرش۔ نوریز تم بھی ایک ٹپیکل مرد نکلو گے، میں نے سوچا نہیں تھا۔ مجھے 10 سال تک اولاد نہیں چاہیے سمجھے تم، ابھی میری اپنی لائف سیٹل نہیں ہے تو میں یہ کیسے گوارا کر لوں؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ ہاں مجھے ابھی یہ اولاد چاہیے ہے، تم مجھے کچھ بھی سمجھو اور سوچنا بھی مت کچھ بھی الٹا سیدھا۔ میں اگر محبت میں تمہاری ہر ضد مان سکتا ہوں تو اپنی خواہش منوا بھی سکتا ہوں۔ میں پاکستانی مرد ہوں، اسے ٹپیکل مرد نہیں کہتے بلکہ اسے شریعت کے مطابق چلنا کہتے ہیں۔ تم نے مجھے اب تک سمجھ ہی لیا ہوگا، میں جتنا بھی آزاد خیال کیوں نہ ہو جاؤں، میں اسلام کے دائرے سے نکل کر کچھ نہیں کرتا۔ تمہیں یاد ہوگی وہ کلب والی رات تم نے مجھے ڈرنک کروائی تھی، مگر میں ڈرنک میں بھی ہوش میں تھا۔ تمہیں اپنے قریب ترین پا کر بھی میں بہکا نہیں تھا، تمہیں چھوا تک نہیں تھا۔ اس سے دوسرے دن ہی تم سے نکاح کیا تھا اور پورے حقوق کے ساتھ تمہیں چھوا تھا، اور یہ میرا بچہ ہے۔ ایک پاکستانی کا بچہ ایک مسلم کو زیب نہیں دیتا کہ کسی مسلمان کا خون کرے، قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ پھر ٹینا یہ تو اپنی اولاد ہے۔ عرش نے ٹینا کی بات بھی پوری ہونے نہیں دی تھی وہ اس بچے کو ختم کرنے کا کہہ رہی تھی۔ اب کچھ کر سکتا ہوں تو اپنے بچے کے لیے دنیا الٹ سب کچھ کر سکتا ہوں تو اپنے بچے کے لیے دنیا بھی الٹ سکتا ہوں۔ کیا بکواس کیے جا رہے ہو تم؟ پاکستانی عورتوں کو ڈرا دھمکا کر چپ کروا سکتے ہو، بلکہ یہی وجہ ہے تم لوگ اپنی عورتوں سے 10 بچے تو پیدا کرواتے ہو، مگر انہیں کیسے پالنا ہے یہ کبھی نہیں سوچتے۔ میں ٹینا ہوں عرش، میری مرضی کے بغیر تم مجھے اب چھو بھی نہیں سکتے، میں دیکھتی ہوں پھر تم میرا کیا بگاڑتے ہو۔ پورا راستہ لڑتے جھگڑتے کٹ گیا تھا۔ اور سنو، تمہارا دماغ درست بھی کر دوں گا اگر تم نے اس بچے کو کوئی نقصان پہنچانے کا سوچا بھی تو سمجھی اس نے اس کا ہاتھ کو جھٹک دیا۔ اور سنو اب میری بات، یہاں جو بھی تماشا کیا ہے میرے گھر والوں کے سامنے مت کرنا ورنہ میں سب بھول جاؤں گا۔ تم مجھے نہیں
गो टू हेल गेट बेल देने से पहले ही खुल गया था। बहुत मुबारक हो बेटा। मॉम टीना के गले लगती हुई मुबारक देने लगी और फूलों के हार पहनाते हुए बहुत गुलनार हो रही थी। मॉम क्या बात है, आप लोगों का बात की मुबारक किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो टीना? डैड आप ही बता दें, तुम क्या समझे बरखुरदार, तुम नहीं बताओगे तो क्या मुझे नहीं पता चलेगा? लो तुम मिठाई खाओ। डैड बात का तुम जो बाप बने वाले हो। लो यहाँ भी एक नया ड्रामा शुरू हो चुका है। एक्सक्यूज मी एवरीवन। टीना हार उतारती फेंकती ये जा वो जा। अरिश को फर्स्ट टाइम अपनी पसंद पे अफसोस हुआ था। वो वालिदैन के सामने इतना शर्मिंदा हुआ कि दो बोल भी ना बोल सका। मोहब्बत की सौदाबाजी करने वाला अपनी ही पसंद पे शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। अपनी मर्जी से सबको चलाने वाला आज खुद इंतहा का बेबस महसूस कर रहा था। वो शर्मा गई होगी बेटा, और इससे पता भी तो नहीं है, किसी भी ऊंच नीच का समझ आ जाएगी आस्ता आस्ता। चलो तुम खाना लगवाती हूँ, खाना खा लो, इससे भी खिलाओ, इसका ख्याल रखना। अब जी मॉम मैं पूरी कोशिश करूंगा। वो माँ और बाप के गले में बाहें हायल करता अंदर बढ़ गया। हानि सामने टेरेस पर खड़ी ये मंजर देख रही थी। अपनी आंखों से दो आंसू को साफ करती वहां से हट गई। मैं गैर महरम की मोहब्बत में गिरफ्तार कैसे हो सकती हूँ? मेरा इससे क्या रिश्ता है? मैंने दावा नहीं किया था, मगर इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार भी क्यों हो रही हूँ? ऐसे शख्स को मुझे अपनी आंखों से नोच फेंकना चाहिए, अपने दिल से मार कर दफनाना देना चाहिए। इसकी यादों की आग लगा देनी चाहिए, जो खुशी खुशी इससे जले हुए चेहरे के साथ जो अपना रहा है इसे अपना लेना चाहिए। मेरे वालिदैन की आंखों मिट उदासी ठहर चुकी है। मुझे इस उम्मीद की जोतों को बुझने नहीं देना चाहिए। अरिश नोरेस आगे बढ़ गया है तो हदी तुम्हें भी आगे बढ़ जाना चाहिए। मोहब्बत ना सही मुझे हमदान से, मगर दिल से दुआ तो निकलती है। हर पल मेरा साथ दिया है, इसने मुझे अंधेरों से निकालने वाला है। 1.5 साल बाद इसने मुझसे इसलिए अपने दिल का हाल बयान किया ताकि मैं इसे कोई हमदर्दी या तरस ना समझूं। इसने जब से हानि से सुना था कि अर्श शादी करके आया है, इसके दिल से आखिरी इंतजार की चिंगारी भी बुझ गई थी। इसको इस टीना के साथ खुश देखकर इसके अंदर से मोहब्बत भी मर गई थी। वो आईने में तैयार होती खुद को समझा रही थी, अपने बाप के ढलके हुए कंधों को इससे मजीद बोझ डालकर झुकाना नहीं चाहिए। वो पहले ही जैसी लापरवाह हदीबिया अशरफ गनी बनकर नीचे उतरी थी। सामने हमदान, इसकी माँ और बाप बैठे थे। वो इसे देखकर खड़ा हुआ था और हदी का शर्म से सर झुक गया था। इसे समझ नहीं आई थी कि वो बैठे कहाँ। आओ हदी, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। चलें भी, अब रस्म शुरू करते हैं। मामा, पापा और अंकल, मैं 5 मिनट हदी से बात करके आता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। हाँ बेटा ज़रूर। वो बाहर लॉन में चले गए थे। ये पैकिंग किसके लिए कर रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? मैं वापस कनाडा जा रही हूँ। टीना, शायद तुमने सुना नहीं था कि मैंने क्या कहा था। मैं बात दोहराता नहीं हूँ, मगर तुम क्योंकि बीवी हो मेरी, इसलिए एक बात दोहरा देता हूँ। मेरी माँ, मेरे डैड अकेले होंगे यहाँ। मैं अब यहीं रहूँगा हमेशा, और जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मेरे बीवी बच्चे भी रहेंगे। लेकिन मैं आपसे कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया था कि आप जहाँ रहेंगे मैं वहाँ रहूँगी। और पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं। मेरा यहाँ कोई अपना नहीं रहता। मैं अकेली यहाँ कैसे रह सकती हूँ, और तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? मुझे जाने दो, मेरी आज फ़्लाइट है शाम को। हम बाद में डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या करना है। तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी? इसने टीना की कलाई पकड़कर दांत मीचे थे। इसने ये होने वाला बच्चा यही पैदा होगा। इसने इसकी टिन्नी की तरफ इशारा किया था। और आज के बाद मत करना ये बेवकूफ़ी, मत इतना आजमाओ। औलाद जानवर की हो या इंसान की औलाद, हर किसी को चाहिए होती है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अर्श नोरेज़, मैं यहाँ भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। मुझे कमज़ोर मत समझो, औरत हूँ तो क्या तुम दबा लोगे? मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी और हफ्से भेजा का केस कर दूँगी। औरत हो तो औरत के ही काम करो। यहाँ कनाडा जैसा अंधा कानून नहीं है। यहाँ इस्लाम का सिक्का चलता है। यहाँ बच्चे को मारने की इजाज़त कानून भी नहीं देता, और मियाँ बीवी के दरमियान ख्वामख्वाह पुलिस भी नहीं आती। अर्श के इसे कंधे से पकड़ता बेड पर बैठाता बाहर निकल गया, मगर इससे पहले किसी ने दराज से कीज़ उठाकर बाहर से लॉक करके नीचे चला गया। मैं ये किस मुसीबत में फंस गया हूँ? मैं समझता था टीना बहुत समझदार है, मैच्योर लड़की है, हमांग है, मेरी कदम से कदम मिलाकर चलेगी, मगर इसमें तो इंसानियत ही नहीं है। मैंने अपने माँ बाप दोनों को तनहा कर दिया, अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता रहा। ये कभी जान ही ना पाया कि रिश्तों से सब कुछ होता है, सुकून रुपए पैसे नहीं देते। शफ़क़त करने वाले माँ बाप होते हैं। बहन तो कोई थी नहीं, शायद इसलिए भी मैं किसी लड़की की इज़्ज़त को नहीं समझ सका, या फिर हदी से मोहब्बत करके इसे ख्वाब दिखाकर इसकी आंखों से नोच लिए मैंने ख्वाब। वो मुझे अब बददुआ देते हैं। मुझे हदी से हानि से माफ़ी मांगनी होगी, वरना ये सासे नदामत मुझे रफ्ता रफ्ता डसता रहेगा। हदी को यूं तनहा छोड़ देना में कहाँ की इंसानियत थी? आज भी तुम अपनी मर्जी से टीना को नहीं रोक सकते, मगर वो कनाडा जाकर अपनी मनमानी करेगी। अर्श टेरेस पे खड़ा घंटा भर से ऊपर मुसलसल सोचने में मसरूफ था, जब सामने खड़ी हानि पे इसकी नज़र पड़ी थी। हाय हानि, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो कमरे में मुड़ गई थी। तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो या फिर ज़बरदस्ती राज़ी हो?
हुई हो, क्या है भाई, डॉक्टर हूँ, ज़माना शनास हूँ, हो गए हैं, मगर आप तो रत्ती भर भी कुछ नहीं जानते। अच्छा चलो शादी के बाद बताना मैं क्या हूँ। सुनो वो पलटी थी जब हमदानी से बकाया था आई लव यू टू मच हदी, और इसका जवाब दिए बगैर अंदर बढ़ गया था। मुबारकबाद का शोर उठा, सब बहुत खुश हैं, मगर हदी के दिल में तो जैसे ख़ज़ा के मौसम ठहर गए थे। मगर कोई बात नहीं, मेरे वालिदैन खुश हैं, मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। एक हफ्ते बाद हम अपनी बेटी को ले जाएंगे। जी जी आपकी मानत है हदी। अब अच्छा इजाज़त दें, हम चलते हैं, वह बहुत तैयारियाँ करनी है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए हदी। हानि मेरी कोई बहन नहीं है, तुमने सब कुछ करवाना है मेरे साथ मिलकर, मैं हूँ ना, तुम फिक्र ही मत करो। वो शॉपिंग सेंटर में शॉपिंग कर रही थी जब इन दोनों को किसी ने पुकारा। हदी के पैर वहीं जम गए थे। हानि से शस्की को कह दो आइंदा मेरा नाम अपने ज़बान पे कभी ना ले, मैं नहीं जानती इससे, तुम चलो हदी यहाँ से। हानि से खींचती हुई ले गई। इसने खुद को बेबस पाया था। अर्श तब तक दिखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल ना हुई थी। हदी गायब दिमागी से घर पहुंची थी। एक बार फिर बिखर गई हूँ मैं, या खुदा मुझे हिम्मत दे, मुझे हौसला दे। मैं अब किसी किस्म की तकलीफ नहीं देना चाहती अपने बूढ़े वालिदैन को मेरी वजह से। अब इन्हें और किसी इम्तिहान में मत डालना। दुआओं से तकदीर बदलने वाले मेरी भी बदल दे या अल्लाह। अब सब सही हो, हर बार मेरी शादी टूट जाती है या अल्लाह, अब ऐसा ना करना कभी। नहीं, वो गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं मांग रही थी। नया इम्तिहान फिर से शुरू होने वाला था। पता नहीं और कितने इम्तिहान बाकी थे इसकी लाइफ में। वो सोते सोते रोते रोते सो गई थी। इसके हलक में जैसे कांटे उग गए थे। इससे बेहद प्यास लगी थी। कहाँ जा रहे हो तुम अर्श? इस वक्त मुझे पानी चाहिए। पानी नहीं है, जग खाली है, रूम फ्रिज से ले लो। मगर बाहर इस वक्त मेरा दम घुट रहा है, मैं आता हूँ बाहर से टहल कर। भी तुम आ रही हो तो आ जाओ, लॉन में चलते हैं। नहीं मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ, तुम जाओ। वो सर तक ब्लैंकेट ओढ़कर दोबारा सो गई। फजर की अज़ान हो रही थी मगर अर्श नोरेज़ की घबराहट बढ़ती जा रही थी। मुझे क्या हो रहा है, मैं इस कदर बेबस क्यों हो रहा हूँ? मैं हदी से मोहब्बत नहीं करता था, मुझे बस इसके हुस्न से मोहब्बत थी। वो अब नहीं रहा तो मोहब्बत भी कैसी? मुझे मोहब्बत होती तो मुझे इससे कराहत महसूस क्यों होती? मैं 2 साल इसके बगैर ना रह लेता। नहीं मुझे नहीं है मोहब्बत, मगर इसके अंदर कोई चीज़ ही कह रहा था तुम्हें इससे मोहब्बत है। मुझे बस एहसास नदामत है। मैं इससे अंकल आंटी से माफ़ी मांग लूँगा, सब ठीक हो जाएगा। वो सीधा इनके घर पहुँचा था। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अशरफ गनी ने दरवाजे पर ही इसे धर लिया था। आप लोगों से माफ़ी मांगने आया हूँ। हमने तुम्हें माफ़ किया मगर आइंदा कभी हमारे सामने मत आना। तुम्हारी वजह से वो इस हाल तक पहुँची है। जैसे एक अंडा तक उबाला नहीं आता था। वो तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के खाने बनाती रहती थी। इस दिन भी वो तुम्हारे लिए सब बना रही थी, एक एक चीज़ अपने हाथ से, मगर तुमने इसे देखते ही मुंह फेर लिया, बल्कि भाग निकले। जाओ अर्श जाओ, मेरी बेटी की सिसकियाँ आज तक भूल नहीं पाए हम लोग। वो सो रही है। और हाँ एक और बात, इसकी जुम्मे को बारात है, खबरदार जो तुम आसपास भी भड़के। अच्छा तो आपकी बेटी मान गई है, वो तो मुझसे मोहब्बत करती थी। शट अप अर्श, जाओ तुम अब यहाँ से। मैं हदी से मिले बगैर नहीं जाऊँगा। हदी वो जो अभी तलावत से फ्री हुई थी, मानूस आवाज़ सुनकर बाहर निकल आई थी। सामने अर्श नोरेज़ को देख इसका तनफ्फुस बिगड़ा था। तुम यहाँ का क्या करने आए हो? तुम निकलो यहाँ से अर्श, वरना मैं पुलिस को बुलवा लूँगा। अंकल प्लीज़ मुझे हदी से बात करने दे। मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे तुमसे अब कुछ नहीं सुनना, समझे तुम? और चले जाओ अर्श, मज़ीद मुझे और मेरे वालिदैन को परेशान मत करो, इससे पहले कि मैं अपना ज़ब्त खो बैठूँ। चले जाओ यहाँ से, मेरी बात सुनो। हदी वो इस पर चीखा था। तुम किसी से शादी कर रही हो? तुम सिर्फ मेरी हो और किसी का होने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। वो अपना ज़ब्त खो बैठा था। हदी की शादी का सुनकर इसका मज़ीद बुरा हाल हो गया था। शट अप अर्श, मैं तुम्हारी जर्द खरीद गुलाम नहीं हूँ, मैं कोई तमाशा नहीं हूँ, कोई गुड़िया नहीं हूँ, मुझे कमज़ोर मत समझना। थू है तुम पे, तुम्हारी घटिया मोहब्बत पे। इसने इस पे थूक दिया। वो 2 साल का गुबार आज बाहर उबलने को बेताब था। आखिर कब तक वो घुट घुट कर मरती रहती? अपनी बकवास बंद करो और एक दिन देता हूँ। एक दिन के बाद अर्श नोरेज़ तुम्हें अपना बना कर ना ले गया तो थूक देना इसके मुंह पे। तुम्हारे मुंह से मोहब्बत के बोल जुड़ते देखे हैं, ये जहर देकर तुमने मुझे जिद में डाल दिया है। देख लूँगा तुम्हारे इस बगावत को भी। अशरफ गनी ने पुलिस को कॉल कर दी थी, मगर अपनी पुलिस कब मौके पर पहुंचती है, जो आज पहुंच जाती। वो वॉर्न करता बाहर निकल गया था। अशरफ गनी ढह से गए थे। वो हदी की धमकी लगाकर सीधा हमदान दुरानी के हॉस्पिटल पहुंचा था। आप यहाँ? सुना है आप हदी से शादी कर रहे हैं। जी सही सुना है। आप जानते हैं वो मेरी फियांसी थी ना? है तो नहीं। और आप क्या कहना चाहते हैं? ये कि चाहता हूँ कि इसे छोड़ दो। 1 मिनट, हदी की कॉल आ रही है। इसने कॉल कनेक्ट करके छोड़ दी। अच्छा तो आप मेरे पास आए हैं, मैं हदी से शादी ना करूं क्योंकि वजह जान सकता हूं? मोहब्बत करता हूं मैं इससे। हदी ने दांत पीसे थे।
جو وہ دوسری طرف آن لائن پہ عرش کی آواز سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ تم ہوش میں ہو عرش نوریز، وہ آپ سے تم پہ آیا تھا، بات ہی اس نے اتنی گھٹیا کی تھی۔ کوئی کیسے ایسے کرتا ہے کسی کے ساتھ؟ انسان ہو تم یا جانور؟ وہ لڑکی جہاں موت اور زندگی کے درمیان لٹک رہی تھی، تم چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ وہ وقت بھول گئے ہو تم؟ وہ نازک سی لڑکی جینا ہی نہیں چاہتی تھی، اسے زندگی سے ہی کوفت ہونے لگی تھی، وہ پل پل مر رہی تھی۔ تب تمہیں اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اسی ہفتے تمہاری شادی تھی، سب تیاریاں مکمل تھیں۔ یہ حادثہ تمہارے ساتھ بھی تو پیش آ سکتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تم معذور بھی ہو جاتے تو وہ لڑکی تم سے شادی کرتی۔ عرش کیا تم بھول گئے ہو؟ اور اب کس بنا پر شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس سے کیا تم نے حدیث سے پوچھا ہے؟ تم اس فلسفے کو رہنے دو ہمدان، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا اسے چھوڑنے کے لیے۔ شٹ اپ عرش، ہر کوئی تیری طرح کمینہ نہیں ہوتا۔ گریبان چھوڑو میرا عرش، یہ میرا آفس ہے، یہاں تماشا مت کرو، میری بات سنو، مجھے کچھ نہیں سننا، کچھ نہیں چاہیے، جاؤ تم حدیبیہ کے پاس۔ وہ اگر تمہارا ساتھ خوشی سے قبول کرتی ہے تو میں اس کی خوشی میں خوش ہوں۔ اور سنو، محبت تم نے نہیں کی، اس نے کی تھی۔ تم محبت کرتے تو آج اس کی خوشی میں خوش ہو جاتے۔ محبت تو خوشی دیتی ہے محبوب کو، تم اسے کیا دے سکے؟ تم بکواس بند کرو، میں دیکھ لوں گا تم سب کو سمجھے۔ تم وہ کیز اٹھاتا تیزی سے باہر نکلا۔ ہدی نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی، اس کے دل میں ہمدان کے لیے عزت ضرور بڑھ گئی تھی، اور محبت کی پہلی منزل عزت ہی تو ہوتی ہے۔ عرش رش ڈرائیونگ کرتا گھر پہنچا تھا، مگر اس کے لیے ایک بری خبر منتظر تھی۔ ٹینا نے میڈیکل اسٹور سے ٹیبلٹ لے کر یوز کر لی تھی، اور اس کی حالت بہت خراب تھی۔ سمیہ رمضان اسے کال کر کے گھر جلدی آنے کو کہا تھا، وہ ہاسپٹل لے کر بھاگا تھا۔ ہمدان کا کلینک ہی اسے سب سے قریب ترین لگا تھا۔ ہمدان کلینک سے نکل رہا تھا، مگر وہ ڈاکٹر تھا، اسے اپنا فرض ادا کرنا تھا۔ ڈاکٹر ہمنا، آپ دیکھیں ان پیشنٹ کو۔ ڈاکٹر ہمدان، ان کا ڈی این سی مسڈ ہوگا، آپ تیاری کرو۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے عرش، تمہارا بچہ مس کیری ہو گیا ہے، لیکن ٹینا اب ٹھیک ہے، مل لو جا کر تم۔ وہ تیزی سے اندر بڑھا تھا۔ مار دیا میرا بچہ ڈائن، تم نے وہ اس پر چلایا تھا؟ سر پلیز، یہ ہاسپٹل ہے۔ شٹ اپ۔ وہ آگے بڑھا اور اس کی ڈرپ لگی ہوئی کھینچ لی، اور وہ درد سے کرا اٹھی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر ہمدان، ٹینا کے ہسبینڈ کو دیکھیں آپ آ کر۔ عرش، نکلو تم باہر، یہ ہو جاتا ہے اس میں ٹینا کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی تو ایک ماں ہے۔ یہ ماں نہیں، ڈائی نے کھا گئی اپنے بچے کو۔ نرس، ڈرپ لگاؤ جلدی، پیشنٹ کی حالت صحیح نہیں ہے۔ وہ تکلیف میں تھی، مگر یہ تکلیف اس کی اپنی مول لی ہوئی تھی۔ ہمدان سمجھا بجھا کر باہر لے گیا تھا، مگر غصے سے اس کی رگیں ابھری ہوئی تھی۔ غصہ حرام ہے، آپ وضو کر لیں، چھوڑو مجھے پلیز۔ وہ گاڑی لے کر بے مقصد روڈ پر گھوم رہا تھا، اسے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ وہ ٹینا کو شوٹ ہی کر دے۔ اس کے غم کی رات بڑی تھی، کٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ گھر آ گئے، ہمدان کی کئی کالز آ چکی تھی، مگر اس نے ریسیو نہیں کی تھی۔ موم، میں کمرے میں جا رہا ہوں، پلیز مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ ہدی، خدا کے لیے کال اٹھاؤ۔ وہ بار بار کال کر رہا تھا، مگر ہدی نے سیل ہی آف کر دیا تھا۔ یو ایڈیٹ! عرش نے غصے سے ایک ہاتھ دیوار میں دے مارا تھا۔ نہیں کرتا میں تم سے محبت۔ وہ سکون آور 6 ٹیبلٹس ایک ساتھ کھا گیا، اسے ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے رفتہ رفتہ وہ ختم ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے بال مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے، اس کی ایک سائیڈ میں شدید درد کی لہر سی اٹھی تھی، اس کا سر کا درد بڑھ رہا تھا۔ اس نے کلین سے دوبارہ فون اٹھایا تھا۔ ڈیڈ، آپ گھر پر ہیں؟ ہوں، وہ شاید نیند میں تھے۔ عرش، سب خیریت ہے نا؟ کیا ہوا ہے ڈیڈ؟ میرا سر گھوم رہا ہے۔ جیسے آگے کچھ بولا ہی نہیں گیا تھا، مگر سمیہ رمضان اور صفدر اوپر بھاگے تھے۔ دروازہ کھلا تھا، عرش نیچے ہی دھرا پڑا ہوا تھا، شاید اس کے گناہوں کے کفارے کا وقت آ پہنچا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ یہ ابھی تو گیا تھا ہاسپٹل، پھر ایسا کیا ہوا پتہ نہیں، اپنے روم میں گیا تھا۔ اس کے کچھ دیر بعد ڈیڈ جو کال کر کے بلایا، ڈاکٹر کو جو کال کر کے بلایا، ہم اوپر گئے تو اس کا منہ ایسے ہی آڑا ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے اس سے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، آپ آنٹی ٹینشن نہ لیں، آپ ریسٹ کریں۔ پھپھو، آپ ان کا خیال رکھیے گا۔ آپ انکل میرے ساتھ آفس ہے، مجھے کچھ میڈیسن لکھ کر دینی ہے جو آپ کو باہر سے منگوانی ہوں گی، مگر آپ دونوں کے لیے ایک بری خبر ہے، آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا۔ انکل آپ کو اور آنٹی آپ کو بھی سنبھلنا ہوگا۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ جلدی بتاؤ، میرا دل ہو رہا ہے اس لیے آپ کو آفس لے آیا ہوں۔ عرش کو فالج ہوا ہے، اور لقوہ بھی، اس کی رائٹ سائڈ مفلوج ہو گئی ہے، اور فیس بھی تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ یا اللہ خیر، ان کے مناطق پہ پسینے کی بوندیں ابھری تھیں۔ آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا، کیونکہ آپ کو آنٹی اور عرش دونوں کو دیکھنا ہوگا۔ ٹینا بھی اب بہتر ہے، آپ کو اس کو سنبھالنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم کرو ان کا ٹریٹمنٹ، اور میں کیا کر سکتا ہوں، بے بس ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے، اللہ نے چاہا تو وہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انسان کیا چیز ہے، ایک چنٹی سے زیادہ کمزور ہے، سمجھتا شیر سے بھی زیادہ ہے، اور خود کو 4-5 گھنٹے پہلے وہ شیر بن کر میرے سامنے آیا تھا، اور اب میرے سامنے کتنا بے بس پڑا ہے۔ واہ اللہ، تیرا مکافات عمل، یہاں کوئی امتحان، یہاں کوئی آزمائش ہماری ناقص عقل نہیں سمجھ سکتی اس بات کو۔ یا اللہ، اس شخص کو اس کے والدین کے لیے شفا عطا فرمائے، آمین یا رب۔ وہ کافی دیر اس کے پاس موجود رہا، اور پھر باہر نکل آیا۔
ہانی جی حمدان بھائی اس سے کال کی تھی تیار ہو جاؤ ہدی کے ساتھ شاپنگ پہ چلی جاؤ اور سنو ہانی ہدی کو بس اتنا کہہ دینا کہ ٹینا اور عارش کینیڈا چلے گئے ہیں، وہ اس کی کنڈیشن کا سن کر پریشان ہو جائے گی اور میں مزید اسے بے اس شخص کے لیے پریشان نہیں دے سکتا۔ جی حمدان بھائی مگر آپ نہیں آ رہے، میں رات میں کسی وقت چکر لگاؤں گا، ہاسپٹل میں میرا ہونا بہت ضروری ہے، آپ اپنا خیال رکھنا۔ جی بھائی اللہ حافظ۔ میں کیوں اس شخص کے لیے اتنا گڑگڑا رہی ہوں؟ یہ محبت بھی نا انسان کو بہت بے بس کر دیتی ہے۔ ہانی کی رات سجدوں میں گزری تھی، اس کی سوئی ہوئی محبت نے انگڑائی لی تھی۔ 2 گھنٹے بعد وہ ہدی کو زبردستی شاپنگ مال لے گئی تھی۔ انکل اور آنٹی بھی اسے آنے نہیں دے رہے تھے، وجہ عارش کی رات کی دی ہوئی دھمکی تھی، مگر وہ سچائی نہیں جانتے تھے، اس لیے ڈر رہے تھے کہ کسی اور انہونی سے ہانی عرش واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ تم ہی بتا رہی تھی پھر کیوں واپس چلا گیا؟ بس اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے رات کو ہی چلا گیا۔ اس کے گلے میں کچھ اٹکا تھا، اندر جیسے سوئیاں چبھنے لگی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ تمہاری رنگت زرد کیوں ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں، رات کو سوئی نہیں اس لیے عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ چلو تم کیا لوگی؟ شاپنگ تو میری مکمل ہے ساری، بس میچنگ کی کچھ چیزیں لینی ہے اور برات کا ولیمے کا جوڑا لے لیا ہے، وہ ابھی نہیں لیا، حمدان نے منع کیا ہے، کہہ رہا تھا کہ میں لوں گا اپنی پسند سے، شادی پہ میری پسند کا پہنو گی اور شادی کے بعد کہاں تم میرے قابو آؤ گی، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تھی اور حمدان کے نام پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ او اچھا یہ حمدان بھائی اتنے رومانٹک ہیں، میں تو جان ہی نہیں پائی، میں تو سمجھ رہی تھی وہ بکس کے کیڑے ہیں بس۔ اچھا چلو یہاں کھڑے کھڑے ہی سب باتیں کرو گی یہاں کیا اندر؟ چلو اندر چلتے ہیں۔ ہانی کون سے مال میں ہو یار؟ پاری محل۔ اوکے بھائی۔ وہ ڈائریکٹ اوپر آیا تھا۔ ہیلو لیڈیز، آپ یہاں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں بیزی ہوں۔ تھا تو بیزی مگر میری بھی پہلی اور آخری شادی ہے، سوچا میں بھی کچھ لے لوں شادی کے بعد اور تمہاری ہی فرمائشیں پوری کروں گا، پھر اپنے بچوں کی۔ اس نے دوسرا لفظ اس کے کان میں کہا تھا۔ اوہ ہو، آپ کی بہن بھی ادھر ہی ہیں؟ اور بہنا میں نے تمہیں غلطی کر لی اپنا پارٹنر بنا کر، مجھے بھی آپ کی جیب ہلکی کرنی ہے، چلو ذرا شاپنگ کر لیں۔ وہ شاپنگ کر کے اسے ڈراپ کر کے سیدھا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ وہ اپنے پیشے سے بہت زیادہ مخلص تھا، دشمن کا بھی برا نہیں سوچا تھا، اور عرش سے بڑا اس کا کون دشمن ہو سکتا تھا؟ مگر رقیب اپنی جگہ تھا، وہ اس کا پیشنٹ بھی تھا۔ شادی سادگی سے بخوبی انجام پا گئی تھی۔ ہدی دلہن بنی، خوبصورت لہنگا پہنے بیڈ پر پھیلائے ڈاکٹر حمدان دورانی کے انتظار میں خوبصورت پھولوں سے سجی محل نما کمرے میں دل میں ہزاروں خواب لیے بیٹھی تھی۔ بیٹھو یار، حمدان کہاں چل دی؟ اس کے کزنز اور فرینڈز اسے جان بوجھ کے گھیرے بیٹھے تھے۔ ظالموں، میری شادی ہوئی ہے، اتنی دیر سے تم لوگوں کی بھابھی میرا ویٹ کر رہی ہے اور تم سب پہ بھی یہ وقت آنے والا ہے۔ یہ ٹائم دیکھنا کیسے گن گن کے بدلے لیتا ہوں، ابھی تو ایک ہوں، دیکھنا ہم 2 ہوں گے اور پھر پوچھوں گا حال تم لوگوں کا۔ اب سڑو تم یہاں، مجھے جانے دو۔ بائے۔ اوکے رک جاؤ یار، کہاں جا رہا ہے؟ دیکھ تو اس کو تو گر بتانے تھے، یہ تو ابھی سے پاگل ہو رہا ہے۔ ہاں اس نے بھی اپنے پیچھے کہکا سنا تھا۔ کیسی ہو جانے حمدان؟ اس نے اس کی تھوڑی اوپر کی تھی، اس کا شرم سے مزید سر جھک گیا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہوں، کیا اس چہرے کے ساتھ بھی میں پیاری لگ رہی ہوں؟ اس نے اس کی تھوڑی چھو کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ ہدی مجھے سے پرومس کرو آج کے بعد اس چہرے کے بارے میں کچھ نہیں سوچو گی، اور میں نے سرجری کروانے کے لیے بات کر لی ہے، مجھے ہر صورت میں قبول ہو۔ سرجری کی بات ابھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے کوئی پرابلم تھی، اور یہ تمہارا اور میرا پیار کا پہلا گفٹ ہے۔ رنگ تو میں نہیں لے سکا کیونکہ تم نے میری رنگ کی قدر نہیں کی۔ یہ پائل ہے، پاؤں کرو اپنے آگے۔ کیا؟ وہ اچھلی تھی، اسے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ کرو نا، میں خود پہناؤں گا۔ جی اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی دونوں پاؤں آگے پھیلائے تھے۔ یہ میرا پیار ہے ہدی، اس نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ حمدان تو اسی دن لٹو ہو گیا تھا جس دن تم نکسک سی بریانی لے کر پھپھو کے گھر آئی تھی۔ میں نے پھپھو سے بات کی مگر تمہاری شادی کی خبر میں تو دل میں کچھ ٹوٹا ضرور تھا، مگر نیت بری نہیں تھی، شاید میرے جذبے سچے تھے، جو 4 دن بعد ہی سب سامنے آ گیا، اور ابھی تم میرے پاس ہو، میرے ساتھ ہو۔ یہ دیکھو دھڑکن میری تمہارا ہی نام لے رہی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا۔ ہدی نے بھی سب بھلا کر سر اس کے سینے پر رکھ دیا تھا۔ میری سوچ کے برعکس ہوا ہے یہ سب، اس نے دل میں سوچا، مگر صحیح کہا آپ نے، آپ کے جذبے سچے تھے، میں بھی بس زیغم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس وقت کوئی بھی ہوتا تو مجھے منظور ہوتا۔ آؤ ہدی 2 نفل نماز ادا کر لیں، آج اللہ نے مجھے سرخروئی دی ہے اور تمہیں اتنا ہینڈسم ڈاکٹر۔ آخر میں وہ اشارت کر گیا۔ اچھا تو میں خوبصورت نہیں ہوں؟ تم تو رانی ہو میرے دل کی، میری شہزادی۔ وہ ایک بار پھر اس پر جھکا تھا۔ دونوں نے چینج کر کے نوافل ادا کیے اور پھر اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ دونوں کے پیار میں رات بھیگ رہی تھی، ایک نئی خوشیوں بھری زندگی اس کی منتظر تھی۔ 3 ماہ بعد۔ تم کہاں جا رہی ہو ٹینا؟ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، ارشد نوریز نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر صاف صاف بولا۔
کہ کیوں وہ ہلکا کر بول رہا تھا، بولنے سے منہ ٹیڑھا ہوتا تھا، اس کا کیوں جا رہی ہوں، اس اپاہج شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور یہ منہ ایسے دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے، اس کے الفاظ سے یہ زہر میں بجھے تیر، مجھے آج اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے، 3 منصیں جھیل رہی ہوں میں، تمہیں رات بھر نہیں سو سکتی، قید خانہ لگ رہا ہے، یہ قید ہو کر رہ گئی ہوں میں یہاں، اور اب اور نہیں رہ سکتی، اور تم مر جاتے تو زیادہ بہتر تھا، سب اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے، تم خود کو ہلا جلا نہیں سکتے، منہ ہلاتے ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے بدصورت بندر کا منہ پھنس گیا ہو، کہاں بس کر دو ٹینا، الفاظ ادا پہلے ہی نہیں کر سکتا تھا، اور اس سے ہی کسر ٹینا نے کر دی تھی پوری، اس کی سانس سکڑنے لگی تھی، وہ ٹیک لگا کر بیٹھنا چاہ رہا تھا مگر اس سے ہلا تک نہیں جا رہا تھا، اور جیسے وہ سہارا سمجھ رہا تھا، وہ تو اتنا زہر بھر کر بیٹھی ہوئی تھی، میں طلاق، وہ الفاظ جوڑنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم میری وجہ سے اپنی زندگی مت خراب کرو، جاؤ، میں نے آزاد کیا تمہیں، اور وہ خوشی سے گھر سے نکل گئی تھی۔ 6 ماہ کی مسلسل کوشش کے بعد ہانی سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی، وہ اس کی فزیوتھراپی کرتی تھی، اس کو ایکسرسائز کرواتی تھی، وہ کامیاب ہو رہی تھی، اس کے بولنے میں بھی پھر سروانی آ گئی تھی۔ کمرہ ہانی نے نیچے سیٹ کیا تھا اپنا، شادی کو 3 منتھ سے اوپر ہونے والے تھے، اشک کا احساس جرم تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اس کو چپ لگ گئی تھی، جیسے وہ کچھ بھی نہیں کہتا تھا، کوئی فرمائش نہیں، کوئی ضد نہیں، 6 ماہ سے اس نے آئینہ نہیں دیکھا تھا، میں آپ کو بلاتی رہتی ہوں، آپ مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہیں، وہ شرم سے نگاہ جھکا لیتا، ہانی وہ اسے لون میں لے آئی تھی، شام کے سائے بہت بھلے لگ رہے تھے، آج آپ کو ہمت کرنا ہوگی، آج خود وہ کرو، بنا سہارے کے ڈاکٹرز نے اب اسے چلنے کو کہا تھا، وہ ٹھیک ہو رہا تھا، بہت اچھے فزیوتھراپسٹ سے اس کا علاج چل رہا تھا، مگر پیار اور توجہ سے بڑی کوئی ہمت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، وہ ابھی بھی سر جھکا گیا تھا، اسے ہانی سے شرمندگی ہوتی تھی، اس نے کبھی ایک پیار بھری نظر بھی اس پہ نہیں ڈالی تھی، مگر یہ لڑکی اس پاج کے ساتھ شادی کی ضد کر گئی، نہ صرف ضد کر گئی بلکہ شادی بھی کر لی، اور میں کیسے مان گیا، میں بھی مان گیا، موم کی خواہش کے آگے بھی، اور میری پسند کہاں گئی، اس نے مجھے 3 ماہ ہی ذلیل کر کے رکھ دیا، میں ساری رات پانی کے لیے تڑپتا رہا، اور اس کے سر میں جوں تک نہیں رنگی، موم منہ دلواتی تھی، اس سے گھن آتی تھی عرش سے، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی تھی، اس نے ایک بول بھی ہمدردی کا نہیں بولا تھا، ہدی کے ساتھ ناجائز کیا، میں نے یہ تب کیوں نہیں سوچا میں نے کہ یہ حادثہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، کیوں نہیں سوچا کتنی بڑی سزا ملی مجھے، اس کی آنکھوں سے زور قطار آنسو بہہ رہے تھے، عرش ہانی نے آواز لگائی تھی مگر اس نے سر نہیں اٹھایا تھا، وہ اس کے سامنے 2 زانوں بیٹھی تھی، عرش ہانی، اس نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے تھے، مجھے معاف کر دو، تم بہت اچھی ہو ہانی، میں تمہاری محبت کو جان نہ سکا، معاف کر دو، اس کے ہاتھ ہونٹوں تک لے جاتے ہوئے بولا تھا، میں نے تو آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن آپ نے مجھے قبول ہے کہا تھا، ہانی، اس کی آنکھوں سے آنسو اپنی پوروں سے چنے تھے، کیا اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے، اس سے بھی زیادہ، تم نے بہت خیال رکھا، میں اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا ہانی، میں تو لنگڑا ہوں، تمہارے ساتھ کہیں بھی جا بھی نہیں سکوں گا، اس نے شرط کی تھی، اب ایسی بھی بات نہیں ہے، مجھے آپ ہر حال میں قبول ہیں، بس یہ طریقہ غلط ہے، ایسا کبھی نہیں چاہا تھا، اچھا وہ کھڑی ہو گئی تھی، اشنوریز بھی اپنے سہارے پر کھڑا ہوا تھا مگر ابھی وہ زیادہ زور نہیں دے پاتا تھا اپنی ٹانگ پہ، نہیں میں کر لوں گا، تم ادھر آؤ، اس نے اسے اشارے سے اپنی طرف بلایا تھا، عرش نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے تھے، یہ کیا کر رہے ہیں، گھر میں ملازمین ہیں، کچھ تو لحاظ کرو، او سوری میں بھول گیا تھا، چلو تھوڑی واک کرواؤ اور پھر آنٹی کی طرف چلتے ہیں، اوکے ڈن ہو گیا، اور مسکراتے ہوئے واک کروانے لگی تھی، تھوڑی ہی دیر سے ہی ہانی عرش مل ہی گئے تھے، اور عرش نوریز بھی محبت کرنے لگا تھا ہانی سے، کیونکہ جو ہانی نے کیا تھا وہ اس کی بے لوث محبت کے سوا کچھ نہ تھا، ہدی اور ہمدان ہانی مون کا ٹرپ ختم کر کے امی ہانی سے ملنے آئے تھے، مگر ہانی کی شادی ہو گئی ہے بیٹا عرش سے، پھپھو آپ نے ہانی کو قربانی کا بکرا کیوں بنا دیا، آپ جانتی تھی کہ عرش کی حالت، ہمدان بھول گیا تھا کہ وہ وہاں ہدی بھی موجود ہے، مگر پھر اسے فوراً احساس ہوا تھا، اس نے ہدی کو اس کی کنڈیشن بتا دی تھی، ہانی نے ہی ضد کر کے اس سے شادی کی ہے، میں ماں ہو کر اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تھی، تم جانتی ہو اس نے بہت سارے رشتے ٹھکرائے تھے، وہ حامی بھی نہیں بڑھتی تھی، اور میں اس کے ساتھ زبردستی کی قائل نہیں تھی، وہ بچپن سے ہی عرش سے محبت کرتی آئی ہے، میں بھی اس کی ضد کے آگے ہار گئی تھی، ایک بوجھ سرکا تھا ادیبہ اشرف غنی کے سر سے، ارے ہدی اور ہمدان بھائی آگے، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، عرش نوریز ویل چیئر پر بیٹھا تھا اور اس کے پیچھے ہانی کھڑی چہک رہی تھی، ہدی کھڑی ہوئی تھی مگر اس سے پہلے عرش نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے باندھ دیے تھے، مجھے معاف کر دو تم دونوں، ہدی اور ہمدان، تم بھی،
हमदान आगे बढ़ा था मगर हदी ना बढ़ सकी थी, इसके दिल से एक भूख उठी थी कि आखिर तुम चोट खा कर ही एहसास कर पाए ना। अर्श नोरेज हदी हानी आगे बढ़ी थी, इसे गले लगाया था। माफ़ कर दो अर्श को, इसने अपने हिस्से की सज़ा काट ली है, प्लीज़ मुझे जब तक तुम माफ़ नहीं करोगी मेरा एहसास जुर्म मुझे सुकून से नहीं रहने देगा। मैंने माफ़ कर दिया आपको। इसकी आवाज़ भीगी थी मगर वो कमाल महारत से छुपा गई थी हमदान के साथ। अब मैं कोई ज़्यादती नहीं कर सकती। चारों मिलकर खुशगपियों में मसरूफ़ हो गए थे और यहाँ पे ये नावल ख़त्म हो गया। बहुत ही अच्छा नावल था, लेकिन इसमें ना टाइपिंग मिस्टेक थी, तो मैंने बहुत कोशिश की लफ्ज़ों को लफ्ज़ों के साथ जोड़ने की, लेकिन नावल की स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं बहुत मज़े से पढ़ रही थी। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें और कमेंट भी किया करें। आप लोगों के कमेंट बहुत शॉर्ट होते जा रहे हैं, एक छोटे से कमेंट से हम लोगों की बहुत हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ, तब तक की दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।